آئیے دوستو، اب میں زیادہ آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں ہندوستان کے مایہ ناز خطیب مقرر شیریں بیان حضرت مولانا محمد سلمان صاحب مزاحی کی خدمت میں دست بستار کر رہا ہوں کہ حضور تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ میں حضرت کا استقبال ان 4 مصروں سے کر رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب گزرتے تھے جدھر سے، اللہ کے محبوب گزرتے تھے جدھر سے، جبریل امین سایہ کرتے تھے پر سے، اللہ کے محبوب گزرتے تھے جدھر سے، جبریل امین سایہ کرتے تھے پر سے، اور آتے ہیں تو آنے دو کہہ دو یہ عمر سے، آتے ہیں تو آنے دو کہہ دو یہ عمر سے، اب جائیں گے کہاں بچ کے محمد کی نظر سے، اب جائیں گے کہاں بچ کے محمد کی نظر سے۔ مائک پر حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الأکرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ الله أكبر كبيرا، لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له، أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي عنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم۔ عن جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تصبن أحدا ولا تحقرن من المعروف شيئا، وإن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف، رواه أبو داود۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه المسلم۔ عن
ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا رواہ البخاری ومسلم. عن جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم رواه الترمذي. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا رواه أحمد. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کن فیہ یسر اللہ ثم حتفہ وادخلہ جنتہ رفق بالضعیف وشفقۃ علی الوالدین واحسان الی المملوک رواہ ابن ماجہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے. مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں محبت کے شرر کے معنی چنگاری. محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے. ذرا سے بیج سے پیدا ریا سے دور ہوتا ہے اور محبت سے ہی ہے پائی شفا بیمار قوموں نے. محبت سے ہی ہے پائی شفا بیمار قوموں نے. کیا ہے بخت خفتہ کو بہت بیدار قوموں نے. محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا. محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا. متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا. متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. اور میری اس بادنوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں. میری اس بادنوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں. کسی کے سنگ در کو چومنا مخمور ہو جانا. اور یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یاروں. یہ میدان عشق ہے, یہ میدان محبت ہے. یہ امام الانبیاء کے نام سے بزم سجائی گئی ہے. رسول عربی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے. جلسہ سیرت النبی, جلسہ اصلاح معاشرہ, جلسہ نعتیہ مشاعرہ. یہ امام الانبیاء کی سیرت کا جلسہ ہے. یہاں پر سروں کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ دل کو دیکھا جاتا ہے. یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یاروں. یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یاروں. کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو جانا. اور قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی. یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. اور بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے. بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے. پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا. محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا. متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. بے شک سبحان اللہ. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب کریم کے بے انتہا فضل و احسان سے آج سرزمین دانش نگر بسارہ میں رب العالمین نے ایک بار پھر حاضری کا شرف حاصل کی. اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس جلسے کے اولین داعی ہمارے عزیز دوست عزیز حافظ و قاری عبدالوہاب صاحب تجویدی, ان کے ذریعے سے آج کی تاریخ کی اطلاع موصول ہوئی. آج سے بہت پہلے حضرت مولانا رضوان صاحب مدد اللہ العالی آپ کے گاؤں کے ہیں, آپ کی بستی کے ہیں. حضرت مولانا بخوبی واقف, میں حضرت مولانا سے بخوبی واقف ہوں.
بڑا اچھا انتظام رہتا ہے۔ حضرت مولانا کی شفقتیں، قاری صاحب، ہمارے عزیز دوست حافظ وقاری عبد الرحمن صاحب جو تنبور کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، اور بھی دیگر ہمارے علماء کرام، حفاظ کرام ہمارے اس اسٹیج کے اوپر یہاں موجود ہیں۔ اور یہ اسٹیج معتبر اسٹیج ہے، یہ منچ معتبر منچ ہے۔ یہاں امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ان جلسوں کے اندر، ان بزموں کے اندر، ان تمام کے تمام اجلاس عام کے اندر کوئی تفریق کی بات نہیں کی جاتی، کوئی ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کی جاتی، محبتوں کے پیغام کو عام کیا جاتا ہے۔ یہاں نوجوانوں کو بتایا جاتا ہے کہ تم سب محبت کرنا سیکھو، ہمارے ملک کو محبت کی بہت ضرورت ہے۔ ہاں ہاں، نفرتوں سے قومیں بھی ٹوٹ جایا کرتی ہیں، اور ملک بھی ٹوٹ جایا کرتے ہیں، سماج بھی ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، قوم میں اگر ترقی یافتہ بننا ہے، قوم کے اندر یہ لگن ہے، تو اس کو اپنے اندر محبت پیدا کرنی ہوگی۔ جس دیش کے اندر، جس ملک کے اندر، جس قوم کے اندر، جس سماج کے اندر، جس برادری کے اندر، جس خاندان کے اندر، جس گھر کے اندر محبت نہیں ہوتی ہے، وہ گھر بکھر جایا کرتا ہے، ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اگر تم سربلند ہونا چاہتے ہو، کامیاب بننا چاہتے ہو، اللہ کے رسول کی نگاہوں میں بلند تر ہونا چاہتے ہو، تو اپنے دل کو حسد سے پاک کرو، کینہ سے پاک کرو، جلن سے پاک کرو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے پاک کرو۔ کیوں؟ یہ تمہارے نبی کا فرمان ہے، یہ مفتی سلمان کا فتویٰ نہیں، یہ پیغمبر اسلام کا فتویٰ ہے۔ فَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَنَاجَشُوا كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا المسلم اخو المسلم۔ اے لوگو، آپس میں حسد نہ کیا کرو، آپس میں جلن نہ رکھا کرو، اپنے کو اچھا دوسرے کو حقیر نہ سمجھا کرو۔ اللہ کے نزدیک اچھا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ اللہ کے نزدیک نہ خاندانوں کی بنیاد پر کوئی بڑا بنتا ہے، نہ برادریوں کی بنیاد پر کوئی بڑا بنتا ہے، نہ روپیے پیسوں کی بنیاد پر کوئی بڑا بنتا ہے۔ اللہ کے نزدیک بڑا تب ہوتا ہے جب وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے، سب سے زیادہ محترم وہ ہے، سب سے زیادہ چہیتا وہ ہے، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اللہ کا چہیتا بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اور ایک دوسری تفسیر اس کی امام آلوسی نے یہ کی، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا وہ ہے جس سے سب سے زیادہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچتا ہو، جو سب سے زیادہ انسانیت کی نفع کی بات کرتا ہو، سب سے زیادہ انسانیت سے محبت کرتا ہو۔ کیوں؟ میرے رب نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے بھی محبت ہوتی ہے اور اللہ کے بندوں سے بھی محبت ہوا کرتی ہے۔ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، سب اللہ سے محبت کرنے والے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے، علماء سے محبت کرنے والے، شعراء سے محبت کرنے والے، خطباء سے محبت کرنے والے، اہل اسلام سے محبت کرنے والے۔ اسی محبت کے پیغام کو ان جلسوں سے عام کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے آپس کی نفرتوں کو ختم کرنا، بتایا جاتا ہے ان جلسوں سے پیغام دیا جاتا ہے۔ اے نوجوان دیکھ، تجھ پر تیری ماں کا یہ حق ہے، تجھ پر تیری بیوی کا یہ حق ہے، تجھ پر تیری بہن کا یہ حق ہے، تجھ پر تیری بیٹی کا یہ حق ہے، تجھ پر تیری پڑوسی کا یہ حق ہے، تجھ پر تیرے رشتہ داروں کے حقوق ہے۔ ان جلسوں سے امت میں پیغام کو عام کیا جاتا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، اتنی دیر سے بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک آپ پورے طور پر جلسہ سن رہے ہیں، کہیں کوئی تفریق کی بات کی گئی، لڑائی جھگڑے کی بات کی گئی، کسی کے خلاف آواز اٹھائی گئی؟ نہیں، محبتوں کے پیغام کو ان جلسوں سے عام کیا جاتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں بیٹھا کرو، سنا کرو، علماء کو دیکھا کرو، اور اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھا کرو۔ ایسی مجلسوں میں بیٹھ جانا ماشاءاللہ۔ کس کو پتہ نہیں کتنا پہنایا گیا،
جب سے راجیو گاندھی کے ساتھ حادثہ ہوا مالوں سے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے. پتہ نہیں مالے کے ساتھ کیا تھوڑا سا ایٹمی فٹ کرنے کا کیا بھروسہ بسارا والوں کا کوئی بھروسہ نہیں نہیں ماشاءاللہ بھروسے مت لو سارے بیٹھے ہوئے ہیں سب بھروسے ہی مت ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آمین. اللہ سب کو اچھا رکھے. اللہ آپ کا نام مبارک فرمائے آمین. اللہ تعالیٰ تمام انتظامیہ کمیٹی دل خوش ہوا. اللہ تعالیٰ سب کو میں بس ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرما. آمین آمین. کیونکہ اللہ بڑا اللہ کی شان بڑی. اگر میں کہہ دوں یہ دے دو یہ دے دو یہ دے دو چھوٹے دو اسی وجہ سے ایک ہی جملے میں سب کچھ کہہ دیا. اپنی شان کے مطابق نصیب فرمائے. اس کی شان بڑی اس کی عطا بڑی کیوں ہم اس کو گاڑیوں میں فرنیچروں میں. اللہ رب العالمین آپ سب کو خوش رکھے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں یہ بھی یہاں موجود ہیں. بس ان بچیوں سے گزارش ہے تھوڑی سی خاموشی بنائے رکھیں. اگر دل کرتا ہو بات کرنے کا اماں کے پاس چلی جائیے. اب یہاں ہمیں ڈسٹرب کیجیے. ہاں یہاں خاموشی کے ساتھ. یہاں بیٹھنا ہے تو خاموشی کے ساتھ بیٹھیے. یہاں اگر بیٹھنا ہے محبت کے ساتھ بیٹھیے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. اللہ سب کا آنا مبارک فرمائے. یہ بچے ہمارا مستقبل ہے. یہ بچے ہمارا آگے بھوشیہ ہیں. ابھی میں جیسے آیا حد مولانا رضوان صاحب کے گھر کے اوپر مہمان گھر میں مہمان خانے میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں بچوں کی آوازیں پڑھنے کی. کیا بہترین شاندار عربی فصاحت میں تقریر پیش کی گئی. بہت اچھا لگا دل خوش ہوا جس کے معنی بڑے وسیع تر ہیں. اگر میں اس تقریر جتنا میں نے سنا ہے ٹرانسلیٹ کرنے لگوں تو بن جائے گا میرا. لیکن یہ میں اس سے تھوڑا ہٹ کے بات کرتا ہوں. یہ دیکھ کے اچھا لگا کہ بچوں کے اندر ایک دینی لگن پورے طور پر پیدا ہو رہی ہے. یہ ہمارا آگے آنے والا بھوشیہ مستقبل ہے. لہذا محبت کے ساتھ اس کو سنوارنا ہے اس کو سجانا یہ ہماری بڑی قیمتی ہے اور اس کو اور قیمتی بنانا ہے. اچھا لگا یہ دیکھ کر کے کہ ہمارے پورے طور پر دینی ماحول ہے. کسی نے تقریر پیش کی کسی نے نعت پیش کی کسی نے مکالمے کی شکل میں پیش کیا. آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ کے بچے ہیں آپ کے لاڈلے ہیں آپ کی لاڈلی بیٹیاں ہیں آپ کے پورے طور پر لاڈلے بچے ہیں. جزاک فی الدنیا والآخرہ یا اخی الکریم. اللہ آپ سب آمین آمین. بس اب مال ہی رہیے گا مالے وہیں رکھے. اس میں تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. میں عرض سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسے ایک جلسہ ہو ایک مدرسہ تھوڑا سا میں تھوڑا چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں آپ کو تاکہ آپ بھی دیکھیں بچوں کی تربیت ہمیں کیسی کرنی چاہیے. یہ سارے یہاں ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا مائک بڑا شاندار ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں آواز تھوڑی کم ہے. ہماری جب آواز کم ہے تو اس میں بھی آواز ہماری آواز بہت متاثر ہے. مستقل ہاں دیکھو رحم کر دیا ماشاءاللہ. ہمارے مائک والے بھائی ہیں اپنا یونٹ بجانے کے چکر میں ہمارا یونٹ خراب کر دیتے ہیں. ان سے میری شکایت رہتی ہے. اب دیکھو کتنا اچھا مائک آپ کا ہوگا ماشاءاللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ کا یونٹ 700 800 1000 روپے میں اچھا آ جائے. ہمارا یونٹ اگر خراب ہو گیا لاکھوں روپے لگیں گے پھر بھی ویسا نہیں آ پائے گا. اس وجہ سے آپ مجھ پر کمزور آدمی غریب آدمی رحم فرمائیے. اپنے یونٹ کے چکر میں ہمارا یونٹ خراب کیجیے. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے. حالانکہ زیادہ میں مائک والوں کی تعریف کرتا ہوں زیادہ تعریف کر دو تو پھر وہ گڑبڑ کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے اس کی تعریف بعد میں کرتا ہوں. دل سے دعا دیتا ہوں جب ان کا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے. آپ کا مائک بہت اچھا ہے شاندار. آپ کا سسٹم پچھلی مرتبہ بھی بڑا شاندار آپ کا انتظام ہے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے. ایک جلسہ ہونا تھا وہاں بھی ایک مدرسہ تھا. مدرسے میں جب جلسہ ہوتا ہے عمومی طور پہ تو بچوں کو پہلے سے تیار کرایا جاتا ہے. کسی کو نعت یاد کرائی جاتی ہے کسی کو تقریر یاد کرائی جاتی ہے کسی کو مکالمے کی شکل میں بچوں کو یاد کرایا. تو استاد جی نے جلسہ ہونا تھا. استاد جی نے بچوں کی تیاری کرائی. ایک بچے سے کہا تمہیں نعت پڑھنی ہے. کسی بچے سے کہا تمہیں تقریر پیش کرنی ہے. کسی بچے سے کہا تمہیں دعائیں یاد کر کے جلسے والے دن عوام کے سامنے اسٹیج پہ مائک پہ سنانی ہے. سارے بچوں نے تیاریاں کر لی. ایک ان میں بچہ تھا وہ استاد جی نے نعت لکھ کے دی. اس نعت کا مصرع یہ تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا. بہت سلیم تھا آواز بہت اچھی
اچھی تھی. ہاں استاد جی نے نام یاد کر لی, بچے نے نام یاد کر لی, لیکن اس کے دل میں کیا تھا؟ استاد جی جب یاد کرا تو استاد جی کے سامنے پڑھتا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. جب استاد جی چلے جاتے قافیہ بدل دیتا, والا کو والے کر دیتا اور یوں کہتا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. استاد جی نے بہت سمجھایا, بیٹے یہ والے نہیں ہے والا ہے, لیکن استاد جی کے سامنے والا پڑھے اور جب استاد جی چلے جائیں تو والے کر دے. جلسے کا دن آیا, سارے بچوں کے نام پیش کیے گئے, سب نے اپنا اپنا کلام پیش کیا. جب اس بچے کی باری آئی, اس بچے کا نام پکارا گیا, اس نے اپنی عادت کے موافق یہی پڑھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مرادیں غریبوں کی بر لانے والے. جب استاد جی نے سنا بڑا غصہ ہوئے اس چیز پہ کہ میں نے اس کو کتنا سمجھایا تھا کہ والے نہیں والا ہے, لیکن کم بخت نے ضد میں والے ہی پڑھا. خبر لیتا اس کی نعت کے بعد جن مقرر صاحب کی باری تھی وہ مجھ جیسے نااہل ہوں گے جن کا سینہ عشق نبوی سے خالی ہوگا, جو نہ اصول و ضوابط سے واقف ہوں گے. آئے اور آ کر کے انہوں نے اعتراض کر دیا, آج کل کے اساتذہ اپنے بچوں پر دھیان نہیں دیتے. بچے نے نعت کا مصرع غلط پڑھا ہے. نعت کا مصرع یہ تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, اور بچے نے پڑھا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. یہ اساتذہ کی غفلت کا نتیجہ ہے. اب جب یہ سن لیا استاد جی نے تو اب اور کاٹو تو خون نہیں, کریلا پر نیم چڑھا. کریلا پر نیم چڑھے کا مطلب کیا ہے؟ کڑوے کو کڑوا بنا دینا. ایک محاورہ ہے, کریلا کے پیڑ پر نیم کے پیڑ کو چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, ایک محاورہ ہے. کیا کڑوے کو اور کڑوا بنا دینا؟ مار پیٹ نہیں کر سکتے ہیں. کہا دوسرے دن خبر لیتا ہوں مدرسہ آنے تو حضرت جی آئیں گے تو ہی دوسرا دن آیا. اب دیکھا درسگاہ میں پہنچے, پہلی نظر جیسے بچے پر پڑی چڑھ گئی, پارا 360 ڈگری سیلسیس پہنچ گیا. مارنے کے لیے بھی کوئی وجہ چاہیے, بلا وجہ اگر ماریں گے تو ابا پوچھنے نہیں جائیں گے. ہاں تو وجہ چاہیے مارنے کے لیے, تو وجہ تلاش کرنے لگے, کون سی وجہ تلاش کرنا. اب ہوتے کرتے ذہن میں ایک بات سب کو کھڑا کر دیا. غلطی ایک بچے نے, ایک بچے سے کھڑا سارے بچوں کو کھڑا کر دیا جتنے درسگاہ میں. اگر 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ایک نے شیطانی کی تو اپنا چاروں کا نمبر لگا لیتے ہیں, باری باری سے چاروں کی پٹائی ایک ہی دیں گے. روزانہ کون ڈنڈا اٹھائے, اور ایسے وقت میں ہمارے گھر کی جو مائیں ہوتی ہیں یہ بالکل رسک نہیں لیتی, یہ بالکل خطرہ مول یہ نہیں کہ نہ مارو, کہیں اور مارو, کیونکہ انہیں پتا ہے نا کہ اگر انہوں نے کہہ دیا نہیں مارو تو ہمارے لیے موٹا ڈنڈا رکھا ہوا ہے, اسی لیے خطرہ مول نہیں لیتی ہے. فوراً وہاں پر کس کے کٹوائے دیں گے. اب استاد جی نے سب کو کھڑا کر دیا, کھڑے ہو جاؤ. چھوٹے چھوٹے بچے تھے. استاد جی کہنے لگے میں تم سے سوالات کرتا ہوں, تم ان کے جوابات دے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے. استاد جی چھوٹے چھوٹے سوال کرتے چلے جا رہے ہیں, بچے جواب دیتے چلے جا رہے ہیں. جب اس بچے کی باری آئی استاد جی نے کہا کھڑے ہو جاؤ. ابھی بچہ کھڑا ہو گیا, کہا بتاؤ تمہارے نبی کا نام کیا ہے, تمہارے نبی کا نام کیا ہے. یہ بچہ عادت سے کھڑا ہو جاتا ہے, اپنے سر کو تو جھکا لیتا ہے لیکن زبان کو حرکت نہیں دیتا, لب نہیں کھولتا. استاد جی قریب آئے, پوچھا تمہیں نبی کا نام نہیں آتا کیا, بتاؤ تمہارے نبی کا کیا نام ہے. ابھی بچہ خاموش, کچھ نہیں بولنا. استاد جی آئے, کھینچ کے تھپڑ مارا, کہنے لگے کتنا ضدی ہے, میں نے تجھے کتنا سمجھایا تھا کہ اور والا ہے والے نہیں ہے, تو نے ضد میں والے ہی پڑھا. اصل یہی تھا. کہتے کہ میں نے کتنا تجھے سمجھایا کہ وہ والا والے نہیں والا ہے, لیکن ضد میں تو نے ہماری انسلٹ کروائی, بے عزتی کروائی. مجمع میں ہم رسوا ہوئے, تو نے والا کو والے پڑھا, اب تو نبی کا نام نہیں بتاتا ہے. یہ تھپڑ مارا, بچہ روتا رہا, آنسو بہاتا رہا, لیکن اپنے لب نہ کھولے. استاد جی بھی پریشان کہ بچہ ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے, کسی نبی کا نام تو یاد ہوگا, یہ آخر بتا کیوں نہیں رہا ہے. ہوتے کرتے ہاف ٹائم کا وقت ہو گیا, انٹرول کا وقت ہو گیا, گھنٹی بجی, سارے بچے جگنے لگے. یہ استاد جی نے اس بچے سے کہا ابھی تو میں تجھے جانے دیتا ہوں, لیکن جیسے ہی ہمارا ہاف ٹائم کا وقت ختم ہوگا, انٹرول کا وقت ختم ہوگا, سب سے پہلے میں تجھے
سے پوچھوں گا اگر تو نے نبی کا نام نہیں بتایا تو چھڑی سے تیری کھال کھینچ دوں گا. اتنا کہنے کے بعد استاد جی چلے گئے. یہ بچہ کھڑا تھوڑی دیر تو روتا رہا, پھر اس نے اپنے آنسوؤں کو پوچھا. آنسو کو پہنچنے کے بعد باہر صحن میں گیا, ہاتھ منہ دھولے, پھر سے گھنٹی بجی, سارے بچے آ گئے, یہ بچہ بھی آ گیا. استاد جی پھر آئے, پھر اسی بچے کو کھڑا کر دیا. کھڑے ہو جاؤ, بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے, تمہارے نبی کا نام کیا ہے. اس بار بچہ ادب سے کھڑا ہوتا ہے, اپنے ہاتھوں کو باندھتا ہے, سر کو جھکاتا ہے, آنکھیں نیچی کرتا ہے. استاد جی ہمارے نبی کا نام پیغمبر اسلام, نبی ذی احتشام, رسول بلند مقام, ساقی کوثر, شافع محشر, شافع روز جزا, امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ, سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں اتنا کہتے کہتے اس بچے کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے. یہ بچہ رونے لگ گیا. استاد جی قریب آئے, اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. بیٹا تو نے جواب صحیح دیا ہے, تو نے کیوں نہیں بتایا تھا, کیا انٹرول سے پہلے تجھے نبی کا نام یاد نہیں تھا. رونے لگا, آنکھیں بہنے لگی, کہنے لگا استاد جی مجھے معاف فرما دیجئے, مجھے بہت ٹائم سے پہلے نبی کا نام تو یاد تھا لیکن میں تمہیں کیا بتاؤں. استاد جی ہماری امی دنیا میں نہیں ہیں, ہم یتیم ہیں. ہماری ماں اللہ کو پیاری ہو چکی ہے. میری ماں جب زندہ تھی میرے نبی سے بہت محبت کیا کرتی تھی. ایک دن جب میری ماں زندہ تھی اس نے مجھے گودی میں بٹھا کر بڑی محبت سے کہا تھا, اے میرے بیٹے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنے نبی کا نام بغیر وضو کے کبھی نہیں لیا ہے. اے میرے بیٹے اگر تجھ سے بھی ہو سکے تو نبی کا نام بغیر وضو کے کبھی نہیں لینا. استاد جی آپ نے جو مجھے ہوم ٹائم سے پہلے پوچھا تھا مجھے نبی کا نام تو یاد تھا لیکن اس وقت میرا وضو نہیں تھا. میرے دل میں آیا آپ مجھے ماریں گے, مار کھا لوں گا, ڈانٹیں گے, ڈانٹ کھا لوں گا, بھگائیں گے, بھاگ جاؤں گا, لیکن بغیر وضو کے اپنے نبی کا نام نہیں لوں گا. استاد جی آپ نے چھٹی دے دی, انٹرول دے دیا, وضو کر کے آ گیا, اب میں نے نبی کا نام بتا دیا ہے. استاد جی بھی رونے لگے. اچھا بیٹے یہ بتاؤ تو نے وہ نام کا مصرع کیوں تبدیل کر دیا تھا, تو نے والا کو والے کیوں کر دیا تھا. بچہ پھر رونے لگ گیا. استاد جی مجھے معاف کر دیجئے گا, میرے ابو بھی دنیا میں نہیں ہیں, میرے ابو بھی اماں کو پیارے ہو چکے ہیں. جب میرے والد زندہ تھے وہ بھی میرے نبی سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. جیسے میری امی میرے نبی سے محبت کرتی تھی ایسے میرے ابو بھی میرے نبی سے بہت محبت کیا کرتے تھے. جب میرے ابو زندہ تھے انہوں نے ایک دن گودی میں بٹھا کر مجھے بڑے پیار سے سمجھایا تھا, اے میرے بیٹے نبی کی شان میں ادنا درجے کی گستاخی نہ کرنا. بیٹے کبھی بھی جان بوجھ کر نبی کی شان میں ذرہ برابر بھی بے نہ کرنا. استاد جی جو آپ جو مجھے نعت لکھ کے دی اس میں تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. میرے ننے کے دماغ میں آیا میرا نبی اتنے اونچے بلند مقام والے, میرے نبی اتنے اونچے مرتبے والے, اتنے اعلیٰ مقام پر فائز, انہیں والا کا یہ مجھے بید بھی لگی, اسی لیے میں نے والا کو والے کر دیا تاکہ ادب کے دائرے میں آ جائے. ہاں استاد جی مجھے معاف فرما دیجئے گا, میری وجہ سے آپ کی رسوائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. استاد جی رونے لگے. بچے کو گلے سے لگایا, پیشانی پر بوسہ دیا. بیٹے غلطی تیری نہیں ہے, غلطی میری ہے. ہم نے جانا ہی نہیں نبی سے محبت کیسے کی جاتی. امام الانبیاء کا عشق, نبی کا پیار, کہاں چلی گئی وہ مائیں جو اپنے بچوں کو تعلیم دیا کرتی تھی. اے میرے بیٹو نبی کا نام بغیر وضو کے کبھی نہیں. کہاں چلے گئے وہ والد جو اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیا کرتے تھے. اے میرے بیٹو نبی کی شان میں ادنا درجے کی گستاخی نہ کرنا. کہاں چلے دل کے ففولے چل اٹھے سینے کے داغ سے. میں تھوڑا مصرع ترمیم کرتا ہوں. مصرع تو یہ تھا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, لیکن میں اس کو تھوڑا بدلتا ہوں اور یوں کہا کرتا ہوں دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, ہر گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بے شک سبحان اللہ, ہر گھر کا یہ, گھر کا یہ. عزیزوں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیا کریں.
اپنے بچوں کی صحیح تعلیم کی فکر کیا کر. یہ ہمارا مستقبل ہے, یہ ہمارا بھوشیہ ہے, یہ آگے آنے والی پیڑھی دین کے راستے پر چلے. اس بات کی ہمیں اور آپ کو فکر. جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں, چاہے وہ اولیاء اللہ ہو, علماء کرام ہو, جتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, سب میں ان کے والدین کا بڑا رول رہا ہے. اور خاص کر ماؤں نے اعلیٰ کردار پورے طور پر ادا کیا. خواجہ اجمیری کو دیکھو, کون نہیں جانتا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو, سارے واقف ہیں. خواجہ اجمیری سارے واقف ہیں. کسی نے ایک دن خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے خواجہ اجمیری کی تعریف کی. اصل نام اس کا معین الدین ہے, اصل نام معین الدین ہے. کسی نے خواجہ صاحب کی تعریف کی ماں کے سامنے کر دی, تو ان کی ماں کہنے لگی جو میرے بیٹے کو دیکھ رہے ہو اتنا بڑا ولی بنتا ہے, اس میں اس کا کچھ کمال نہیں ہے, اس میں کمال صرف اور صرف میرا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا اماں جان آپ کو کیسے؟ فرمایا کہ میں نے معین الدین کو 2 سال تک دودھ پلایا ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بغیر وضو کیے ہوئے دودھ. کیا فرماتے ہیں علی الارواح پڑھیے خواجہ صاحب سوال حیات فرماتی ہیں, ماں خود فرماتی ہیں کہ اگر میں اپنے بیٹے معین الدین کو تہجد کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ کر وضو کر کے دودھ نہ پلاتی تو اللہ میرے بچے کو یہ مقام کیسے عطا کرتا. کیا مائیں تھیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے وضو کیا کرتی, اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کیا کرتی. یہاں حال کیا ہے, 4 دن شادی کو ہوئے نہیں, شوہر سے لڑ رہی ہے, 4 دن ہو گئے, 4 مہینے ہو گئے, ابھی تو مجھے فلم بھی دکھانے نہیں لے گیا. اب بتاؤ اس کمبخت کے گھر میں ولی پیدا ہوگا کہ حرام خور پیدا ہوگا؟ حرام خوری پیدا ہوگا. اماں بھی دیکھ رہی ہیں, ابا بھی دیکھ رہے ہیں, چلنا شیطان. اب تو سنیما ہال جانے کی ضرورت ہی نہیں, شیطان کا تو بڑا موبائل ہر گھر میں موجود ہے. لحاف کے اندر سردی کا موسم ہے, گرمی کا موسم ہے, تو چھت کے اوپر شوہر بھی دیکھ رہے ہیں, صاحبہ بھی دیکھ رہی ہیں. اب پیٹ میں پلنے والے بچے پر کیا اثر پڑے, گود میں تو بٹھا کر دودھ پینے والے بچے پر کیا اثر پڑے گا. اے میری ماں, اے میری بہنوں, اے امت مسلمہ کی بیٹیوں, اے امت مسلمہ کی ماں, تم اپنے بچوں کو گود میں بٹھا کر فقط دودھ مت پلایا کرو, اس دودھ میں امام الانبیاء کی سنتیں گھول کے پلا دیا کرو. کیوں؟ جس طریقے سے ماں کے دودھ کا اثر بچے کی زندگی کی آخری سانس تک رہتا ہے, اسی طریقے سے ماں کی گود میں پلے پڑے بچے کی تربیت کا اثر زندگی کی آخری سانس تک. آپ کی ضرورت ہے آپ اپنے بچوں کی تربیت کی صحیح فکر کریں. آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان کر دیا. آپ خوب ثواب کما سکتی ہیں, جتنا چاہو آپ ثواب لوٹو. گھر کے کام کرتی رہو, ثواب بھی لوٹتی رہو, گھر کے کام بھی کر رہی ہو, آلو بھی چھینتی جاؤ, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بھی پڑھتی جاؤ, جھاڑو لگاتی جاؤ, اللہ اکبر پڑھتی جاؤ, برتن دھلتی جاؤ, سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں بلند کرتی جاؤ. اب تو چاول بھی رہی ہیں, گنگنا رہی ہیں, اچھا سلا دیا تو نے میرے پیار کا, ہمارا احسن ہم یہ کریں. بتاؤ کیا اثر ہوگا بچوں کا. اے میری عزیزہ آپ فاطمہ کو دیکھو, کون نہیں جانتا فاطمہ کو؟ کون فاطمہ؟ امام الانبیاء کی بیٹی, خاتون جنت, پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی. ایک وقت میں 3 کام کیا کرتی تھی, ایک وقت میں 3 کام کیا کرتی تھی. ایک ہاتھ سے مزدوری والی چکی پیستی, دوسرے ہاتھ سے حضرت حسین کو جھولا جھلاتی, اور زبان سے خدا کا قرآن پڑھتی. یہ نبی کی فاطمہ. ہمارا کیا حال ہے؟ امام شافعی کی بیٹی کو دیکھو, امام شافعی کی بیٹی ساری کی ساری رات جاگ کر کے اللہ کا قرآن پڑھتی ہے. 16 سال کی عمر ہے, رات کو سوتی نہیں. امام
امام شافعی کی بیٹی کی آنکھیں خراب ہونے لگی. ایک دن امام شافعی بیٹی کے پاس آئے. نور نظر رکھتے جگر تو ساری رات بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھا کرتی ہے, ساری رات بیٹھ کر مصلی پر آنسو بہایا کرتی ہے. اے میری بیٹی, اے میری نور نظر, آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی, تیری آنکھیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں, تھوڑی دیر نیند کر لیا کر. شافعی کی بیٹی کہنے لگی ابو جان کیا بتاؤ, نیند آتی ہے, سونے کے لیے بستر پر جاتی ہوں, جیسے ہی بستر پر قدم رکھتی ہوں کہ اچانک میرے دل میں خیال آتا ہے, کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا ہے اے شافعی کی بیٹی تو نے بستر سنبھال لیا, صبح کو نہ معلوم تیری لاش زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی. ابو جان پھر میری وہ نچٹ جایا کرتی ہے, پھر میں کھڑی ہو کر کے اللہ کا قرآن پڑھا. سبحان اللہ. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا, ساری رات کروٹیں بدلتا رہا, نیند نہیں آئی. صبح ہوئی, بیٹی نے پوچھ لیا ابو جان میں آپ کو ساری رات دیکھتی رہی کہ آپ کو نیند نہیں آئی, آپ نے پلک میں جھپکائی. ابو جان آپ سوئے نہیں, آپ کے دل میں بے-چینی تھی. ابو جان کیا کوئی تکلیف ہے, کیا آپ کے پیٹ میں درد ہے, کیا آپ کو کوئی بیماری لگ گئی ہے؟ ابو جان میں آپ کو ساری رات دیکھتی رہی, آپ سوئے نہیں, کروٹیں بدلتے رہے. کیا بات ہے, قربان جائیے, بیٹی بھی جاگ رہی ہوگی تبھی تو دیکھا, بیٹی جاگ رہی ہوگی تبھی تو دیکھا. صحابی کہنے لگا بیٹی کیا بتاؤ, کل میں امام الانبیاء کی زبانی قرآن کریم کے آیت سن کے آیا ہوں, ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. اے میری بیٹی جس نے نبی کی زبانی قبر کا عذاب سن لیا ہو, جس نے نبی کی زبان نبوت سے جہنم کی ہولناکیاں سن رہی ہو, جہنم کی تباہکاریاں سن رہی ہو, جہنم کا عذاب سن لیا ہو, اے میری بیٹی بتاؤ اسے نیند کیسے آئے گی؟ بیٹی جہنم کی تباہکاریوں کی بات نے میری نیند اڑا رکھی. یہ بڑے بڑے باتیں. ہمارا کیا حال ہے, ہم کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں. امام احمد بن حنبل کو دیکھو, اللہ کا ولی ہے, لاکھوں حدیثوں کا حافظ ہے. آخری وقت آیا, اتنے پسینے آئے, داڑھی مبارک سے ٹپک رہے تھے زمین کے اوپر. بیٹوں نے کہا ابا جان, شاگردوں نے کہا حضرت جی آپ تو اللہ کے ولی ہیں, لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں, کیا بات ہے, آپ کو پریشانی لگ رہی ہے؟ حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے اللہ کے دربار کی پیشی ہے, ان قریب اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے, اللہ سے ڈر محسوس ہوتا ہے. آپ کیوں ڈرتے ہیں, آپ تو ولی کامل ہیں. احمد بن حنبل فرمانے لگے کیوں نہ ڈرو, اتنا بخش ربک لشدید, اس مالک کی پکڑ بڑی سخت ہے, ڈرتا ہوں کسی معاملے میں مجھے پکڑ. حضرت سفیان ثوری کو دیکھو, کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے. آخری وقت آیا, اپنی پیشانی زمین پر رگڑ رہے. کسی نے کہا کیا ہوا؟ اللہ کے دربار کی پیشی ہے, رب سے ڈر لگتا ہے. کہاں ڈرتے ہیں, آپ تو ولی کامل ہیں, کہا ڈرو کیسے نہیں. فعال لما یرید, اس بے نیاز کی ذات بڑی بے نیاز ہے, ڈرتا ہوں کسی معاملے میں مجھے پکڑ. کتنا اللہ سے ڈرنے والے. خود حضرت عمر فاروق اعظم کو دیکھو, کون عمر فاروق اعظم, 22 لاکھ مرابطین پر حکمرانی کرنے والا وہ فاروق اعظم جس کے درے سے, جس کے گھوڑے سے بڑے بڑے جلاد ٹھہرایا کرتے تھے. وہ عمر فاروق اعظم جس کے بارے میں میری نبی کی زبان نبوت نے فرمایا جس راستے سے عمر گزر جاتا ہے شیطان ہمت نہیں اس راستے سے گزر سکے. وہ فاروق اعظم جس کے بارے میں میری نبی کی زبان نبوت نے فرمایا فاروق اعظم وہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ. بے شک سبحان اللہ, آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ. اما عائشہ فرمایا کالی رات تھی, کالی رات میں تارے زیادہ نظر آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تاروں کو دیکھ رہی ہیں. پھر اچانک ایک سوال کیا, بخاری شریف میں یہ واقعہ حدیث
پوچھنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آسمان کے تاروں کے برابر بھی کسی نے کیا ہے؟ اچھا عائشہ کے دل میں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ابا کا نام لیں گے ابو بکر رضی اللہ تو اسی لیے انہوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر تو میرے نبی نے فرمایا ایک شخص ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ. تو فوراً تفاق سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ دل میں تھا ابا کا نام لیں ابو بکر. میرے نبی نے فرمایا وہ عمر ہے، خطاب کا بیٹا عمر، اس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ. اما عائشہ آواز رہی کہ یا رسول اللہ میرا ابا یعنی ہمارے ابا کی نیکیاں. تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ کیا کہنے تیرے ابا کے، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، تیرے ابا کی غار والی رات کی نیکیاں ایک طرف. کون مقابلہ کرے تیرے ابا؟ حضرت ابو بکر سے عمر رضی اللہ عنہ اکثر کہا کرتے تھے ابو بکر یار تم مجھے ایک دن کی رات ایک دن کی نیکیاں دے دے اور ایک رات کی نیکیاں دے دے، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے. ابو بکر کہنے لگے عمر کون دن کی بات کر رہا ہے، کس رات کی بات کر رہا ہے؟ کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غار ثور میں تم نے رات گزاری تھی اس رات کی نیکیاں اور نبی کی وفات والے دن کی نیکیاں، یہ دو ایک دن ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دیجئے، ساری زندگی کی نیکیاں میرے لے لیجئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ تو نہیں، بہت پہل کرتا ہے ابو بکر اسلام پر بڑے احسان جس کے بارے میں میرے نبی کو کہنا پڑا میں سب کے احسان کا بدلہ تم نے دنیا میں چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ ہی آخرت میں چکائے. خلیفہ بننے کے بعد میرے نبی کا تو ساتھ دیا ہی ہے، میرے نبی کا تو ساتھ دیا ہی ہے، چاہے غار ثور کا معاملہ ہو، ہجرت کا معاملہ ہو، مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کے سفر کا معاملہ ہو، جنگوں کا معاملہ ہو، ہر ایک چیز میں پہل کی سیدنا صدیق اکبر. 27 تاریخ آج رجب المرجب بعض لوگوں میں مشہور یہ ہو گیا 27ویں شب ہے 27 رجب المرجب، وہ معراج النبی کی رات. اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کرائی. میں عرض کر دوں کوئی روایت ٹھوس ایسی سند کے ساتھ نہیں مل سکی. میں نے باوجود بہت کوشش کرنے کے کتب معتبرات میں مجھے کوئی روایت یہ تواتر کے درجے کو نہیں مل سکی جس سے ثابت ہو سکے کہ یہ رات یہی رات ہے 27 تاریخ. جہاں پر مفسرین نے جہاں پر 15ویں سپارے کی تفسیر بیان کی ہے سورہ اسراء کی، وہاں پہ پورے طور پر 27 رجب کا تذکرہ نہیں. امام المفسرین علامہ رازی کو میں نے پڑھا، امام آلوسی کی روح المعانی میں نے پڑھی، تفسیر مدحضی علامہ ثناء اللہ پانی پتی مجددی کی پڑھی، حافظ عماد الدین ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر پڑھی، الاتقان فی علوم القرآن میں نے امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی کی پڑھی. دوسری جو ان کی طرف منسوب کی گئی جو پورے امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی کی پورے طور پر جلالین شریف مشہور و معروف عربی زبان کی معتبر تفاسیر کی گنتی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی مجھے 27 رجب کا پورے طور پر کا کوئی قول نظر نہیں آیا. اسی طریقے سے حکیم الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیان القرآن کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ نہیں. البتہ کچھ کتابوں کے اندر 27 رجب کا تذکرہ ملتا ہے، کسی کتب معتبرات کے اندر ہمیں 27 رجب کا تذکرہ نہیں ملا. بہرحال اللہ نے اپنے محبوب کو حسین سرائی اپنے محبوب کو معراج تو نصیب فرمائی، لیکن وہ 27 تاریخ تھی یہ کلیئر نہیں، 27 رجب یہ کلیئر نہیں. اس میں پورے طور پر میں عرض کر دوں اسی وجہ سے بے شک امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے آسمان پر بلایا. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، چھ نہیں، سات آسمان کے اوپر بھی پورے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب خاص صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب بلایا اور 5 نمازوں کو تحفہ عطا فرمایا. یہ تو کنفرم ہے، کلیئر ہے، اس پر یقین کرنا اور اس پر اعتماد
اعتماد رکھنا اور اس کے اوپر ایمان لانا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے طور پر اپنے قریب بلایا محبوب ہر ایک نبی نے معراج نصیب فرمائی ہر ایک پیغمبر کو کسی نہ کسی شکل میں معراج اللہ نے اپنے پیغمبر کو جس کو محبوب بنایا حبیب بنایا اس کو اپنے قریب بلایا کس راہ بلایا بحثیت تاریخ بحثیت قرب کی یہ سمجھ کہاں گئے کتنا قریب گئے کس انداز سے گئے کس ناز و نخرے کے ساتھ رب الجلال اپنے محبوب کو اپنے یہاں بلایا یہ سمجھ قرآن کریم نے دو مقامات پر تفصیل کے ساتھ اس واقعے کا ذکر کیا ایک تو خود 15ویں سپارے اور دوسرا سورہ نجم 27ویں سپارے دو مقام تفصیل کے ساتھ اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا پاک ہے پاک کا کیا مطلب ہر ایک چیز سے پاک ہے ہر ایک چیز سے پاک ہے ہر ایک عیب سے پاک ہے ہر ایک چیز سے اللہ تعالیٰ تمام وہ چیزیں جو بندوں کے لیے ہوتی ہے ان تمام چیزوں سے رب ذوالجلال کی ذات پاک ہے اس اللہ نے اپنے بندے اپنے محبوب عبد کا استعمال کر کے تمام کی تمام باتوں کو پیروں تلے رون دیا بندہ ہے رسول اللہ خدا چہیتا ہے رسول اللہ کا لاڈلا ہے رسول اللہ بلایا الى المسجد الحرام و الى المسجد الاقصى مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس پھر وہاں سے سات و آسمان اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل امین کے ذریعے سے کتنے فرشتے تھے الفرقان میں امام جلال سیوطی نے اور در منصور میں بھی اس بات کا تذکرہ ملتا ہے 70,000 سے زائد فرشتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کرنے کے لیے ایک سواری لے کر کے آئے جبریل امین اس سواری کو براق برق تیز رفتاری کو کہتے ہیں جہاں تک نگاہ وہاں تک اس کا قدم آپ اندازہ لگائیں اس زمین سے آسمان تک جانا کوئی معمولی بات دنیا نے ابھی ناسا نے پورے طور پر کولمبیا یونیورسٹی نے دنیا کے سائنسدانوں نے سائنٹسٹوں نے ویگیانکوں نے کوئی تیز رفتار سواری ایجاد نہیں کی ہے جو آسمانوں تک جا سکے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر سوار ہو کر گئے اگر کوئی یہ جو نیلا نظر آتا ہے آپ اس خیال میں مت رہیے علامہ زکریا رازی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے آسمان نہیں ہے یہ اس نیلے آسمان کی روشنی نیلے آسمان کی روشنی اس آسمان کی نیلی روشنی آسمانوں تک تو ہماری نگاہ جا ہی نہیں سکتی دنیا میں سب سے تیز دوڑنے والی چیز نگاہ ہے انسان کی نگاہ ہے ہاں اگر کوئی اس دھرتی سے آسمان تک جانا چاہے اور اس کی رفتار 2 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہو یعنی 1 سیکنڈ میں 2 لاکھ کلومیٹر چلتا ہو پھر وہ 500 سال برابر چلتا رہے 500 سال برابر چلتا رہے تب وہ پہلے آسمان پر پہنچے گا آپ اندازہ لگائیں تب پہلے آسمان پر پہنچے گا پھر آپ جتنی پہلے آسمان سے زمین سے پہلے آسمان کی دوری اتنی پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری اتنی ہی دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کی دوری اتنی ہی تیسرے کے سے چوتھے کی اتنی ہی چوتھے سے 5ویں کی اتنی ہی 5ویں سے 6ٹھے کی اتنی ہی 6ٹھے سے 7ویں کی 7ویں آسمان کے فوراً بعد اللہ کا عرش نہیں آتا 7ویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا ہے پھر اس کے بعد دنا ہے پھر اوجنا ہے پھر دنا ہے پھر فتح اللہ ہے پھر عرش معلا ہے آپ اندازہ لگائیں 35 دنا 7,000 سال کا سفر امام الانبیاء نے ایک ہی رات میں کر لیا آپ اندازہ لگائیں کتنی برکت رفتاری بے شک سبحان اللہ آپ نے
نبی کی پرواز کا اندازہ لگا سکتے؟ ایک مقام ایسا آیا اس سے آگے فرشتے نہیں جا سکتے. بہت سی ایسی چیزیں الدرر المنتشرة في الأحاديث المستحضرة کتاب امام جلال سیوطی کی ہے. اس میں تمام حدیثیں چھانٹی گئی ہیں جن کو حدیث سمجھا جا رہا ہے حالانکہ وہ حدیث نہیں ہے، جھوٹی گڑی ہوئی روایتیں. اس کتاب کا نام الدرر المنتشرة في الأحاديث المستحضرة. میں علماء سے کہتا ہوں اس کتاب کو خریدیے، عربی زبان میں ہے، 9 جلدوں پر مشتمل. آپ اس کو خریدیے اور اس کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا بہت سی ایسی روایتیں جو روایت بن کے چل رہی ہے عام طور سے، حالانکہ ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے، حدیث میں ان کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، کسی محدث نے ان کو نقل نہیں فرمایا، کسی صحیح کتب احادیث کے اندر ان حدیثوں کو ذکر نہیں کیا گیا. بس عوام مشہور ہو. شداد کی جنت کتنے مشہور، شداد مشہور کے بات آگے تو صافی کا شداد کی جنت کا تذکرہ پورے قرآن میں کہیں. اگر کسی کے پاس ہو تو مجھے دکھائیے گا. بخاری میں مجھے نہیں ملا، مسلم میں نہیں ملا، ابو داؤد چھان ڈالی نہیں ملا، نسائی میں نہیں، ترمذی میں نہیں، مشکات میں نہیں، مشکات المصابیح میں نہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شداد کی جنت کا تذکرہ نہیں کیا، امام شافعی نے شداد کی جنت کا تذکرہ نہیں کیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شداد کی جنت کا تذکرہ نہیں کیا، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شداد کی جنت کا تذکرہ نہیں کیا. عوام میں اتنا مشہور ہو گیا کہ کہتے ہوئے بہت لگتا کہ لوگ مانے یہاں کہیں نہیں. اللہ کے پورے قرآن میں شداد کی جنت کا تذکرہ نہیں. وہ اللہ جس نے قرآن مقدس کے اندر تمام باتیں بیان فرمائی، قصبرہ کے شیر کا تذکرہ فرما دیا. وہ اللہ جس نے قرآن کریم میں ابلیس کہہ کے ہاتھی کا تذکرہ فرما دیا. وہ اللہ جس نے قرآن کریم میں بہوتا کہہ کے مچھر کا تذکرہ فرما دیا. وہ اللہ جس نے قرآن کریم میں جبالوں کے پہاڑوں کا تذکرہ فرما دیا. قرآن کریم پڑھیے شیطان کا تذکرہ، حیوان کا تذکرہ، جنات کا تذکرہ، یہ شجروں کا، انسانوں کا تذکرہ، انسانوں کا تذکرہ، پہاڑوں کا تذکرہ، درختوں کا تذکرہ، سمندروں کا تذکرہ، تمام ٹاپک موجود ہیں. اس اللہ کے قرآن میں کئی شداد کی جنت کا تذکرہ موجود ہے. مرشد آباد قرآن کریم میں اللہ نے لکھا ہے ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. میں نے کہا ارم کا معنی کیا ہے؟ جنت کے. ارم تو ایک اللہ تعالیٰ نے قوم سمود قوم عاد اللہ تعالیٰ یاد فرمایا مفسرین سے زیادہ. ہاں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ ایک شرکت نافرمان قوم تھی. ارم ذات العماد فی البلاد. فرمایا جیسا شہر ان لوگوں نے بسایا تھا اس جیسا شہر باتیں بنایا کرتے تھے اس کو جنت جنت نہیں. اور آپ تبلیغی بھائیوں سے حدیث سنا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ادنا درجے کے جنت کی جو جنت عطا فرمائے گا وہ دنیا سے کتنی بڑی ہوگی بھائی؟ آپ کو پتا 10 گنا. اگر ادنا درجے کی جنت دنیا سے 10 گنا بڑی ہے تو اب یہ بتاؤ شداد کی جنت دنیا میں آ کیسے گئی؟ یہ کہہ سکتے ہیں شاندار محل تھا، یہ کہہ سکتے ہیں وہ بھی اسرائیلی روایتوں میں امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے اندر شداد کی جنت کا تذکرہ نہیں. اور اتنا مشہور ہو گیا شداد کی جنت کا واقعہ بیانوں میں چل رہا ہے. میں نے خود سنا ہوا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں تحقیق کے میدان میں دوسرے ایک شاعر ایوب علیہ السلام کے بارے میں عوام میں کتنا مشہور توبہ استغفراللہ یہ جملہ مجھے ڈر بھی لگتا ہے. سیدنا ایوب علیہ السلام کے جس میں نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفراللہ کیڑے پر سنا نہیں آپ نے جی صبر ایوب نامی ایک کتاب کے سامنے میرے پاس اس میں یہ لکھا ہے. میں نے کہا اس کتاب نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ، مصنف کا پتہ ہی نہیں، لکھنے والا عالم ہے یا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف اتنا بتایا ہے ایوب علیہ السلام کو بیماری ہو گئی، اس بیماری کا خلاصہ نہیں کیا، اس بیماری کا تذکرہ نہیں کیا، اس بیماری کا تذکرہ
شروع ہو گیا، افغانیوں کی شکل میں شروع ہو گیا. سیدنا ایوب علیہ السلام کے نام تو باقاعدہ تعداد لکھ دی گئی، 12 کیڑے پڑ گئے. توبہ توبہ استغفر اللہ. اگر کوئی کیڑا زخم سے نکلنے لگتا تو اسے پھر سے زخم کے اندر رکھتے. میں نے خود پڑھا ہوا ہے اس کتاب کے اندر. توبہ توبہ استغفر اللہ کتنی غلیظ بات ہے. تمام علماء اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے، فقہ حنفی کا متفقہ فیصلہ ہے، فقہ شافعی کا متفقہ فیصلہ ہے، فقہ حنبلی کا متفقہ فیصلہ ہے، فقہ مالکی کا متفقہ فیصلہ ہے کہ رب الجلال اپنے انبیاء کو ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کرتا جس کے آپ ہمت یوز کرتے. آپ اندازہ لگائیں اگر انبیاء ہی اس بیماری میں مہلک بیماری میں گرفتار ہو جائیں، قوم ان کے قریب آئے گی، وہ تو اور دور بھاگے گی کہ تم پر تو اللہ کا عذاب بڑا چلا. سب بیویوں نے پورے طور پر چھوڑ دیا. ایک بیوی رحمت جو ان کے ساتھ رہی، انہوں نے آخری دم تک بے شک اتنا حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، حضرت ایوب علیہ السلام کی جو پورے طور پر بیوی ہے حضرت رحمت. لیکن اس کا مطلب یہ قطعا نہیں کہ ان کی اور بیویوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا. ان کو قوم نے نکال دیا بستی سے. 7 سال تک سورے پر پڑے رہے. توبہ توبہ. تم 4 دن پڑھ کے دکھاؤ، تم 4 دن پڑھ کے دکھاؤ. انبیاء کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بعض لوگوں نے اپنے بیان میں بدگینی پیدا کرنے کے لیے ایک کہانی بناؤ کی شکل میں عوام کے سامنے حدیث کے لیے پیش کر دیا. تحقیق ہے کہ انبیاء کرام کی شان میں گستاخی. ایک جگہ میں بیان فرما رہے اور کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے پھینکا. توبہ توبہ استغفر اللہ. میں میلاد والوں کی بات کرتا ہوں. جی آپ اشارہ کریے. کسی کو برا لگے مجھے مسلام کیجیے، مجھ سے مصافحہ مت کیجیے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن حق کہہ کے رہوں گا. یہ عالم حق ہے کہ وہ حق ہے اور عوام کے سامنے حق بتائے. باتیں باتوں میں مبتلا اس وجہ سے کہ یہ باتیں نہیں پہنچی چاہیے. جب تک عوام میں جائے گی اب تو مزے لے لے کر تسلیم عارف کی قوالیاں سنی سب کے نام پہ، آدم علیہ السلام کے نام پہ، فلاں بابا کے نام پہ، فلاں پیر کے نام پہ، فلاں فقیر کے نام پہ. آپ کو پتہ نہیں ہے ساز و باز کے اوپر، ڈھول ڈپاٹے کے اوپر، میوزک کے اوپر، نعت ہو یا قوالی ہو یا نظم ہو یا پڑھنا یا سننا، دونوں ناجائز. دونوں ناجائز. کسی ایک کا فتویٰ دکھاؤ مجھے، کسی ایک ولی کا طریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ. حاجی والی سلی صاحب رحمت اللہ علیہ دیوبند شریف والے جن کا انتقال 1905 سے ہوا. محفل سما لگتی تھی، اس میں پورے طور پر لوگ آتے تھے اور آ کر کے نعتیں پڑھتے تھے، نظمیں قوالیاں ہوتی تھی. ارے جتنا میں جانتا ہوں اتنا جانتے بھی نہیں. ایسا نہیں مانتے. میں نے کہا جتنا میں مانتا ہوں اتنا تم جانتے ہی جانتے. مانتا بھی میں ہوں، جانتا بھی میں ہوں کہ بے شک محفل سما لگتی تھی، لیکن شرائط کہ کوئی نابالغ بچہ نہیں آ سکتا، کوئی بغیر داڑھی والا ان کی مجلس میں شرکت نہیں کر سکتا، کوئی بھی بے نمازی ان کی مجلس میں نہیں آ سکتا، کوئی بھی ماں باپ کا نافرمان ان کی مجلس میں نہیں آ سکتا. کوئی ایسا شخص جو ایک مشت کبشتاری کرواتا ہو خواجہ اجمیری، بی بی اجمی اور حاجی وارث علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں شرکت کرنے کی اسے اجازت. بے شک دیما شریف جائیے شریف آج بھی موٹا لکھا ہوا ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی میری غیر سے خارج. جا کر کے دیکھ لیجیے اگر یقین آپ ولیوں کو جانتے بھی نہیں جتنا ہم جانتے ہیں. ولی کو مانے ہم، جانے ہم، ان کے بارے میں پڑھے، اب آپ کے بارے میں بتائیں. ولیوں کو فوراً فتوے لگا دیتے یہ شاطر وہ کافر یہ جہنمی وہ تو تمہارے باپ کی جنت ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین
میں عرض کروں کوئی ایسا جملہ انبیاء کرام نہیں بولنا چاہیے. میں نے ساتھ بارے میں عرض کیا یہ عقیدہ قطعاً باطل عقیدہ ہے. کچھ تفسیروں کے اندر بھی مجھے نظر آئے لیکن وہ تفسیر بالظاہر میں عرض کرتا ہوں. ایک مفسر ہونے کی میں نے بڑی چھان وہاں پر اس چیز کی گنجائش نہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کرتا عوام دین کرنے لگے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بستی چھوڑ دی. یہ تحقیق کی روایت ایک احمد کے اندر مل گئی کہ انہوں نے بستی چھوڑ دی تھی جب وہ بیماری لگ گئی. کیوں بستی چھوڑ دی؟ کیونکہ وہ ایسی بیماری تھی جس سے عوام میں پھیلنے کا اندیشہ تھا. انبیاء جو ہوتا ہے ساری امت کا باپ ہوا کرتا ہے. لہذا اس باپ کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے کہ کسی میرے امتی کو بیماری نہ لگ جائے اس وجہ سے انہوں نے اس بستی کو چھوڑ دیا تھا. عوام نے نہیں نکالا. تاثر دیا جا رہا ہے. یہ غلط بات لوگوں میں شروع کر دی گئی. جیسے ایک باپ نہیں چاہے گا. میں عرض کر دوں میں ایک باپ ہوں, ایک بیٹی کا باپ, ایک بیٹے کا باپ. اگر اللہ نہ کرے آپ کو یا مجھے کوئی ایسی بیماری لگ جائے, میں نہیں چاہوں گا کہ جس پلیٹ میں میں کھانا کھاؤں میرا بیٹا بھی کھائے. میں اس کو اپنے سے دور رکھوں گا کہ نہیں؟ میں نہیں چاہوں گا کہ جس گلاس میں پانی میں میرا بیٹا بھی پیے, میری بیوی بھی پیے. ہاں حالانکہ ناجائز نہیں ہے لیکن میں بچانے کی کوشش کروں گا کہ یہ بیماری ادھر منتقل نہ ہو جائے. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو پورے طور پر جراثیم کے ذریعے پھیل کرتی ہیں. شاید آج سے پتہ یہ چلتا ہے, قرآن کریم کے ان تمام کے تمام اشاروں سے پتہ چلتا ہے. ایوب علیہ السلام کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی تھی جو پورے طور پر ہوا کے ذریعے پھیلا کرتی تھی. اس کی وجہ سے اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام اپنے آپ کو اس قوم سے علیحدہ کر لیا. کچھ دنوں کے لیے, کتنے دنوں تک, 7 سال, 12 سال, 3 سال تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, کوئی حدیث نہیں کی گئی. لہذا عوام کو بھی پورے طور پر اتنا ہی سمجھنا چاہیے, علماء کرام کو اتنا ہی بیان کرنا چاہیے جتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طور پر اپنے تمام کے تمام اپنی زبان نبوت سے اعلان فرما دیا ہو. اس سے ایک قدم آگے بڑھنا دین کے اندر ضرورت ہے. دین کے اندر پورے طور پر دھرمی ہے. عوام کو بھی بچنا چاہیے اور علماء کو بھی بچنا چاہیے. میں اسی لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ خوب تحقیق کر لیا کرو. کوئی روایت کرنے سے پہلے, کوئی روایت پیش کرنے سے پہلے, کوئی حدیث سنانے سے پہلے یہ حدیث سنانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے, یہ روایت عوام کے سامنے سنانے کے قابل ہے کہ نہیں, ارے یہ روایت صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ ایسی روایتیں جھوٹی آج کل کچھ تو ہمارے پاس بھی فارورڈ کر دیتے ہیں. اب اس وقت رمضان ایک حدیث بڑی زور شور سے رہی. رمضان المبارک کا پہلا روزہ 12 تاریخ سے شروع ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے رمضان کی خبر سب سے پہلے دی اس پر جنت واجب ہو گئی. توبہ توبہ توبہ. کس کم بخت مفتی نے فتویٰ دیا کہ رمضان مبارک کی خبر دیکھنے سے اللہ جنت واجب کروا. پہلے تو مجھے غصہ بھی نہیں, اس کے بعد پھر میں نے فوراً اس کو ڈیلیٹ کیا. پھر نیچے لکھا, میں نے کہا بھائی جی, میاں جی, اللہ تعالیٰ خبر دینے پر جنت نہیں دیتا بلکہ رمضان مبارک کے مکمل روزے رکھنے سے کے بعد, مکمل تراویح کا پڑھنے کے بعد, اللہ سے گناہوں کی توبہ مانگنے کے بعد پھر اللہ کی مرضی آئے گی تو جنت ملے گی. جنت اتنی سستی نہیں جتنی آپ نے بنا رکھی ہے. بیر غفلت یہ تیری ہستی نہیں, دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. اگر جنت فقط خبر دینے سے مل جاتی تو مولوی سلمان کو کیا ضرورت تھی 30 روزے رکھنے کی, آپ صاحب کو کیا ضرورت تھی پورے طور پر ایک مہینے میں اپنے پیر سجانے کی. وہی خبر دے دیتے 10-50 لوگوں کو جنت میں پلاٹ خرید دیتے. کیا ضرورت تھی؟ جنت کو اتنا سستا سمجھ رکھا ہے. جنت اتنی سستی ہوتی تو عمار ابن یاسر کی والدہ کا قتل نہ ہوتا. جنت اتنی سستی ہوتی حضرت سمیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی. اگر جنت اتنی سستی ہوتی حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو انواروں پر گھسیٹا نہ جاتا. اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو مار نہ کھانی پڑتی. جنت بہت مشکلوں سے قربانیوں سے ملتی ہے. جتنا سستا اور آپ نے سمجھ رکھا اتنی سستی جنت تھی. اے میرے عزیزوں, جنت کو ہاں اگر حاصل کرنا ہے طریقہ اختیار کرو. امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائن کے دین کے مطابق زندگی کو گزارو. میں عرض آپ سے ایک مقام ایسا آیا اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آیا. آپ کو
کوئی آگے وہ ساتھ میں نہیں جا سکتا. جبریل امین نے فرمایا اب آپ ہی کو جانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ذرا کچھ کھٹکا محسوس ہو رہا ہے. اچانک پورے طور پر کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے دل کی اپنے نبی کی گھبراہٹ کو محسوس کیا اور اللہ تعالیٰ کیا فرمانے لگا. اللہ تعالیٰ میرے نبی نے اللہ کی تعریف بیان کی. میرے محبوب کیا لائے ہو, میرے لیے کیا لائے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کیا لائے ہو, تم میرے مہمان ہو, میں تمہارا میزبان ہوں. جب میزبان مہمان کوئی آتا ہے تو میزبان کے لیے کوئی تحفے لے کے آیا کرتا ہے. اے میرے محبوب تم کیا تحفہ اپنے رب کے لیے لائے ہو. میرا اللہ فرمانے لگا, ہاں میرا محبوب فرمانے لگا, اے میرے اللہ میں تجھ کو کیا تحفہ دے سکتا ہوں. ہاں ہر چیز تو تیرے پاس ہے, ہر چیز کا مالک تو تو ہے. انہو علی کل شیء قدیر, ہر چیز تو تیرے قبضے میں ہے. زمین بھی تیرے قبضے میں, آسمان بھی تیرے قبضے میں, ستارے بھی تیرے قبضے میں, سیارے بھی تیرے قبضے میں, درخت تیرے قبضے میں, شجر تیرے قبضے میں, حجر تیرے قبضے میں, جمادات تیرے قبضے میں, نباتات تیرے قبضے میں, ساری کائنات تیرے قبضے میں. اے میرے اللہ میں تجھے کیا تحفہ دے سکتا ہوں. فرمائے نہیں کچھ تو تحفہ دینا ہی پڑے گا, تم میرے مہمان جو ہو. میرا محبوب فرمانے لگا, اے میرے اللہ اگر تو تحفہ مانگتا ہے تو سن, التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. اے اللہ پھر سن, میں اپنی عاجزی لے کے آیا ہوں, انکساری لے کے آیا ہوں, مالی عبادتیں تیرے لیے لایا ہوں, جانی عبادتیں تیرے لیے لایا ہوں, قولی عبادتیں تیرے لیے لایا ہوں, فعلی عبادتیں تیرے لیے لایا ہوں. ہاں میرے اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب اگر تیری عبادتیں میرے لیے ہیں تو سن, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب پھر سن, میری سلامتیں تیرے لیے ہیں, میری رحمتیں تیرے لیے ہیں, میری برکتیں تیرے لیے ہیں. اب فرش سے عرش تک میرا نبی پہنچ گیا, لیکن اس گنہگار امت کو نہیں بھولا, اس گنہگار امت کو نہیں بھولا, ہمیں نہیں بھولا, آپ کو نہیں بھولا. فوراً اپنی گنہگار امت کا دل میں خیال آیا اور میرا محبوب کہنے لگا, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے میرے اللہ تیری طرف سے اترنے والی عبادتیں صرف مجھے صرف مجھے نہ ملے, تیری طرف سے اترنے والی برکتیں صرف مجھے نہ ملے, تیری طرف سے اترنے والی سلامتیں صرف مجھے بھی نہ ملے. اے اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ مجھ پر بھی رحمتیں نازل کر, مجھ پر بھی برکتیں نازل فرما, مجھ پر بھی رحمتیں نازل فرما, مجھ پر بھی سلامتیں نازل فرما, اور میرے ساتھ اپنے تمام ان بندوں پر نازل فرما جو میرا تیرا نام لینے. اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف سے اترنے والی رحمتوں میں, برکتوں میں, عنایتوں میں اور جناب والا برکتوں میں اور سلامتوں میں ہم سب کو اور قیامت تک کے مسلمانوں کو شامل کر. ہم قریب گئے, اتنا قریب گئے اللہ جانے, رسول اللہ جانے. قرآن کریم صرف اتنا بتاتا ہے, فقاب قوسین او ادنی, فقاب قوسین او ادنی. اتنا قریب گئے جس سے قریب کوئی نہیں گیا. ہاں اس سے قریب کوئی گیا ہی نہیں. فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه ما يرى. ہائے القربان جائیے عربی کی فصاحت پر, عربی کی بلاغت پر. اللہ فرماتا ہے میں نے اتنا قریب کیا, اس سے قریب کسی کو کیا ہی نہیں. سب کچھ ہو گیا, سب کچھ مل گیا میرے محبوب کو. جب چلنے لگے, میں مختصر معراج کا واقعہ میں مختصر کرتا ہوں. جب چلنے لگے اللہ تعالیٰ سے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے میرے اللہ تو نے مجھے تو معراج کرا دی, مجھے تو دیدار کیا. اللہ کے رسول نے ہاں کیا. علماء اہل سنت والجماعت کا اجماعی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار نصیب فرمایا. میرے نبی نے اللہ کو دیکھا معراج کی رات. قرآن کریم میں ہے لا تدرکہ الابصار, کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی, کسی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں جو اللہ کو دیکھ سکے. اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے دیکھا. ہاں میاں, اللہ سے کوئی دنیا میں نہیں آنکھیں ملا سکتا, کوئی اللہ کو دنیا میں نظریں بھر کے نہیں دیکھ سکتا. میرے محبوب نے اللہ کو دیکھا, آدم پر جا کے دیکھا, دنیا میں نہیں عرش آدم پر جا کر کے دیکھا, اللہ کے یہاں جا کر کے دیکھا. ہاں اللہ کے یہاں جا کر کے دیدار کیا. اللہ تعالیٰ کو میرے نبی سے چلنے لگے.
میرے نبی نے فرمایا تو نے اپنا دیدار بھی کرا دیا، اللہ تم نے ہمیں یہ چیزیں عطا فرما دی، میری امت کو کیا دو گے، میری امت کے لیے کیا تحفہ ہے؟ میرے محبوب، میں تیری امت کو محروم نہیں کروں گا، تیری امت کے لیے 50 وقت کی نمازیں ہیں۔ کتنے وقت کی نمازیں؟ 50 وقت کی نمازیں۔ اب ذرا سوچو 5 ہم سے ادا نہیں ہو رہی، 50 ہم کیسے ادا کرتے؟ تو جب آئے چھٹے آسمان کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا لائے ہو امت کے لیے؟ 50 وقت کی نمازیں۔ 50 وقت کی نمازیں؟ ہماری امت پر 2 وقت کی نمازیں فرض تھی، وہ ادا نہیں کر پاتے تھے، تمہاری امت 50 وقت کی کیسے پوری کرے گی؟ جاؤ کچھ کم کرا کے آؤ، کچھ کم کرا کے آؤ۔ پھر واپس گئے، 5 کم ہوئی، 45 رہی۔ پھر جب گئے پھر میں ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، کتنی کم؟ کہا 5 کم ہو گئے، 45 رہ گئی۔ کہا پھر سے جاؤ، 40 ہوئی، پھر بھیجا، پھر بھیجا، تبارہ پھر بھیجا، پھر 44 بھیجا، بھیجتے رہے، 5 پا کے اٹک گئے۔ تو ایک مرتبہ اور چلے جاتے ہیں تو سارا معاملہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن وہاں کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اور جائیے، کم کرا کے آئیے، جب 5 رہ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب مجھے میرے اللہ سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، زیادہ 5 آواز آئی ہے میرے محبوب، میرے یہاں کام تو کم ہو جاتا ہے، مزدوری پوری دی جاتی ہے۔ اگر تیری امت ان 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر لے گی تو 50 وقت کی نمازوں کا اسے ثواب ملے گا۔ 50 وقت کی نمازوں کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ آئے میرے عزیزوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو معراج میں تحفہ ملا ہے، اسی لیے کہا گیا الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ نماز بندہ مومن کے لیے معراج ہے۔ جب بھی تمہارا دل کرے اللہ سے باتیں کرنے کو، جب بھی تمہارا دل کرے اللہ میاں سے باتیں کرنے کو، اللہ سے کچھ مانگنے کو، بس وضو کرو اور سجدے میں جاؤ، اپنے سر کو جھکاؤ اور اللہ سے مانگنا شروع کر دو۔ میرا رب فرماتا ہے میرا بندہ سب سے زیادہ نزدیک سجدے کی حالت میں میرے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہاں اتنا قریب ہوتا ہے، جو کچھ بھی مجھ سے مانگتا ہے اپنے بندے کو ضرور دے دیا کرتا ہوں۔ اے لوگوں، نمازوں کی پابندی کرو، یہ تحفہ معراج ہے، یہ تحفہ معراج ہے۔ اللہ نے زمین پر عطا کی، اللہ نے صدقہ خیرات کا حکم زمین پر نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فضیلت کا اعلان زمین کے اوپر کیا، لیکن جب نمازوں کی باری آئی تو رب ذوالجلال نے عرش پر اپنے قریب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور وہاں معراج کا تحفہ عطا فرمایا۔ اسی لیے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ نماز بندہ مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ جس نے نماز قائم کی اس نے دین قائم کیا، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین چھوڑ دیا۔ اے لوگوں، نمازوں کی پابندی کرو، اے لوگوں نمازوں کی پابندی کرو۔ ابھی صبح جمعہ ہونا ہے، دیکھنا ٹوپیاں نظر آئیں گی، دیکھنا پورے پاک صاف نظر آئیں گے، جمعے والے دن مسجدیں بھر جائے گی، لیکن جیسے ہی جمعے کا وقت ختم ہوا، عصر کا وقت شروع ہوا، پھر سے وہی بیچارے 4 نمازی رہ جاتے ہیں۔ اے لوگوں، آخر کیا ہو گیا؟ جمعے والے دن کہاں سے اتنے لوگ آ جاتے ہیں؟ کیا باہری ممالک سے آتے ہیں، باہری صوبوں سے آتے ہیں، دوسرے گاؤں سے آتے ہیں، دوسرے قصبوں سے آتے ہیں، دوسرے قریہ سے آتے ہیں، دوسرے دیہات سے آتے ہیں؟ نہیں، اسی بستی کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ 8ویں دن آخر تم کیوں مسجد میں آتے ہو؟ تم پابندی سے 5 وقت کی نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ ہاں میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا 8ویں دن اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہو؟ کیا 8ویں دن اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر چلتے ہو؟ کیا 8ویں دن رب کے بنائے ہوئے آسمان سے فائدہ اٹھاتے ہو؟ کیا 8ویں دن اللہ کی بنائی ہوئی ہوا سے فائدہ اٹھاتے ہو؟ کیا 8ویں دن اللہ کے دیے ہوئے وجود سے پورے طور پر فائدہ اٹھاتے ہو؟ جب 24 گھنٹے کے 1440 منٹ کے 86,400 سیکنڈ میں ایک سیکنڈ ہمارا رب ذوالجلال کی نعمتوں میں گھرا ہوا ہے، تو آخر ہم اللہ کے کو سجدہ کرنے 8ویں دن کیوں آتے ہیں؟ بتاؤ یہ ہماری مرضی ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ یہ ہماری خیانت ہے کہ نہیں ہے؟ اے لوگوں، نمازوں کی پابندی کرو۔ میرا نبی آخری وقت میں اعلان کرتا چلا گیا، اعلان کرتا چلا گیا۔ اما عائشہ گواہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گواہ ہے، جب میرے نبی کا آخری وقت تھا 14 جون 632 عیسوی، پھر سوموار منڈے کا دن، صبح 11 کا تقریباً 11:15
دنیا سے جانے والے ہیں، لب حرکت کر رہے ہیں، آواز نہیں نکل رہی۔ اما عائشہ فرماتی میں نے کان لگا کے جب سنا آواز یہی آ رہی تھی، ہاں میرے نبی کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور جب بالکل جان نکلنے کو ہوئی تو صرف ایک ہی لفظ رہ گیا تھا الصلاۃ 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 الصلاۃ، نماز 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 نماز، اے لوگو نماز کی پابندی کرو، اے لوگو نماز کی پابندی کرو۔ آپ ایمانداری سے بتانا مرنے والے کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کوئی انتم اچھا ظاہر کر کے مرے ان کی وہ اچھا پوری کی جائے گی کہ نہیں؟ آخری وصیت پوری کی جاتی کہ نہیں؟ تمہارے نبی کی آخری خواہش یہ تھی، تمہارے نبی کی انتم اچھا یہ تھی الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، نماز کی پابندی کرو، نماز کے بغیر کوئی دین نہیں ہے۔ ہم کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں۔ ایک اللہ والے نے خواب دیکھا، امام الانبیاء کا خواب میں دیدار ہوا، میرے نبی اپنے روضے میں بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، آنکھ مبارک سوجی ہوئی ہے۔ صبح اٹھے ایک اللہ والے کے پاس گئے، اللہ والے ایک تعبیر بتا دیجئے۔ ہاں ہم نے خواب میں نبی کا دیدار کیا ہے اور یہ دیکھا ہے نبی رو رہے ہیں، آنکھ مبارک سوجی ہوئی ہے، کیا تعبیر ہے؟ اللہ والے نے تعبیر یہ دی، میرے نبی نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز، قرۃ عینی فی الصلاۃ، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، نماز نہ پڑھنے سے میری آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے۔ امت کے 95% مسلمانوں نے نماز چھوڑ دی، میرے محبوب اپنے روزے میں آ کے سجائے۔ اس نبی کو کیوں رلاتے ہو؟ اسی نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر لینا ہے، اسی نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر لینا ہے، اسی نبی کی شفاعت سے بہت سے امیدوار ہیں، اسی نبی سے تو پورے طور پر کرم کی امید لگائی جا رہی ہے کہ وہی نبی ہماری بخشش کرائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی عمل ایسے ہے، کوئی ہمارے اور آپ کے عمل ایسے ہیں جس پر ہم جنتی ہونے کا بھروسہ کر سکے؟ کوئی عمل ایسا نظر نہیں آتا۔ اے میرے عزیزوں، نمازوں کی پابندی کرو، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہاں اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرو، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ، وہ تمام کے تمام وہ تمہارے رشتہ دار جن کو اللہ تعالیٰ نے جن پر تمہیں حاکم بنایا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ صحیح معاشرے کے لیے ضروری ہے انصاف کا ہونا۔ جب انصاف ختم ہو جاتا ہے پھر الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر 4 بیٹے ہیں اور باپ اپنے چاروں بیٹوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کرتا، ان بیٹوں کے درمیان ضرور جھگڑے۔ ہاں انصاف کا ہونا۔ اگر ماں کی 2 بیٹیاں ہیں، ماں کو چاہیے دونوں بیٹیوں کے ساتھ انصاف کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر والے دن اللہ کی عدالت بہت جلد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، بس چند منٹ آپ کے درمیان ہو۔ میں عرض کروں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر والے دن اللہ کی عدالت سب سے پہلے اللہ کے عرش کے سائے میں جو جگہ پائے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، زمین گئی، آسمان بھی مرے گا، موت آئے گی۔ قرآن کریم میں ہے نا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہوتا ہے۔ امام علوسی نے لکھا ہر چیز پر موت آئے، زمینوں کو بھی موت آئے۔ قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمینوں کو موت آئے گی، مانا تو زمین لپیٹ لی جائے گی، لیکن میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں زمینوں کو موت آئے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو بھی موت آ گئی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، سمندروں کو بھی موت آ گئی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستاروں کو بھی موت آ گئی۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج کو بھی موت آ گئی۔ 30,000 فٹ اونچا ہمالیہ پہاڑ
یہ بھی مرے گا، ہر ایک کو موت آئے گی، کوئی باقی نہیں۔ اللہ کی عدالت یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ فرمایا رب الجلال اس دن زمین کو بھی تبدیل کر دے گا، آسمان پھاڑ ڈالا جائے گا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کسی زمیندار کی کوٹھی کا سایہ نہیں ہوگا، کسی چھت کا سایہ نہیں ہوگا، کسی درخت کا سایہ نہیں ہوگا، صرف ایک ہی سایہ میدان محشر والے دن ہوگا، وہ بھی اللہ کے عرش کا سایہ، اللہ کے عرش کا سایہ۔ اس سائے میں سب سے پہلے کس کو جگہ، 7 دن کے لوگ ایسے ہیں، ان میں سے چند کا تذکرہ کر کے میں اپنا بیان کرتا ہوں، کیونکہ پوری حدیث اگر بیان کروں تو 1-1.5 گھنٹہ لگ جائے گا۔ میں مختصر جو وما ملکت ایمانکم تھوڑی تشریح میں کرتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کی عرش کے نیچے سایہ پانے والا نمازی حاجی نہیں فرمائی، نمازی نہیں فرمایا، ولی نہیں فرمایا، نبی نہیں فرمایا، عالم نہیں فرمایا، حافظ نہیں فرمایا، محدث نہیں فرمایا، مفکر نہیں فرمایا، محدث نہیں فرمایا، مدبر نہیں فرمایا، سب سے پہلے میرے نبی نے فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے سایہ پانے والا شخص ہوگا الامام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ کیٹیگری میں ایک وہ بادشاہ جس کی حکومت سارے ملک پر ہوتی ہے، جس کو ہمارے یہاں ملک کا پی ایم کہا جاتا ہے۔ ایک وہ بادشاہ جو صوبوں پر حکومت کرتا ہے، جس کو ہمارے یہاں سی ایم کہا جاتا ہے۔ ایک وہ بادشاہ جو ضلعوں پر حکومت کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں جس کو ڈی ایم کہا جاتا ہے۔ ایک وہ جو تحصیلوں پر حکومت کرتا ہے، اس کو ایس ڈی ایم کہا جاتا ہے۔ ایک وہ جو پورے گاؤں پر اپنے قصبے کے اندر حکومت کرتا ہے، جس کو چیئرمین کہا جاتا ہے، اور ایک اس کو اور میں مختصر کرتا ہوں، ایک وہ بادشاہ جس کو ہمارے یہاں گرام پردھان کہا جاتا ہے، اور اس کو اور شارٹ کرتا ہوں، ایک اور بادشاہ جس کو ہمارے یہاں گھر کا ذمہ دار۔ یہ ایسے تمام بولو گے اللہ تعالیٰ نے اگر ملک کا حاکم بنایا ہے تو آپ سارے ملک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ جس ملک کا بادشاہ انصاف نہیں کرتا، اس ملک میں بدعملی پھیل جایا کرتی ہے اور لوگوں میں بے چینی ہوا کرتی ہے، لوگ انتشار اور دہشت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صحیح ماحول قوم کی ترقی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے بادشاہ کا انصاف کرتا ہے۔ یہی حال صوبوں کے حکمرانوں کا ہے۔ اگر صوبے کا حکمران انصاف نہیں کرتا تو الجھنوں کا لوگ شکار رہے، قومیں آپس میں ٹکرائیں گی، آپس میں ٹکراؤ پیدا ہوگا، آپس میں لڑائی پیدا ہوگی، آپس میں تنازع پیدا ہوگا۔ کیوں ضروری ہے کہ سب کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اللہ نے آپ کو حاکم بنایا ہوا ہے۔ یہی حال ضلعوں کا، یہی حال تحصیلوں کا، اور اس کو اور بہت مختصر کر کے کہتا ہوں، یہی حال ایک گھر کے ذمہ دار کا ہے۔ اگر گھر کا ایک ذمہ دار جو گھر کی بات ڈور جس کے ہاتھ میں ہے، گھر کے لوگ اس کی بات سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، اگر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کرتا، سارے گھر والے شکار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کے عرش کے نیچے سائے میں، عرش کے سائے میں جانے والا، سائے میں جگہ پانے والا امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ اور میں نے بادشاہ کے انصاف کا اور بادشاہ کے ظلم کا اثر کھیتیوں میں بھی جاتا ہے، سبزی ترکاریوں میں بھی جاتا ہے، درخت کے پتے پتوں میں جاتا ہے، دانے دنوں میں۔ امام فخر الدین رازی نے میں ایک بادشاہ نوشیروان بادشاہ، امام الانبیاء نے اس کی بڑی تعریف فرمائی میرے نبی سے۔ فرمایا وہ بادشاہ ایک روز پورے طور پر شکار کھیلنے کے لیے نکلا۔ اس زمانے کے بادشاہ شکار کھیلنے کے لیے دور دور تک جایا کرتے، کئی چلے جایا۔ اس زمانے میں موٹر کار، ہوائی جہاز ہوتے تھے، لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا گھوڑوں پر سوار ہو کر کے جاتے تھے۔ تو نوشیروان بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دور جنگل میں شکار میں شوقین پہنچ گیا، ساتھیوں سے بچھڑ گیا، کئی دن لگے، الگ ہو گیا۔ اب اس کو اپنے گھر کا راستہ کرنا، اچانک اس کو بڑی پیاس محسوس ہوئی تو بھٹکتے ایک انار میں پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انار کے باغ
بادشاہ یہ جو تھا جو باغبان تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بادشاہ نوجوان بادشاہ نے آواز دی اے نوجوان ادھر آ وہ نوجوان کہا میں مسافر ہوں پیاس لگی ایسا کرو مجھے تھوڑا نوجوان کہنے لگا مسافر جی میرے یہاں تو نہیں ہے البتہ انار کے درخت ہماری یہ اس باغ میں لگے ہوئے ہیں اگر آپ کہیں تو انار کا پانی پلاؤ مسافر نے کہا یعنی بادشاہ نے کہا نوجوان ہاں پیش کرو بادشاہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میری نظروں کے سامنے سے اس بادشاہ اس نوجوان نے انار کے درخت سے ایک پھل توڑا اس کو ایک گلاس میں نچوڑا اور ابھی پورا دانہ ختم نہیں ہوا تھا کہ گلاس اور جب میں نے اس کو پی کر کے دیکھا تو اتنا خوشدائق اتنا بہترین رنگت اتنا بہترین اس کی خوشبو میرے دل میں آیا میرے یہاں تو ایسے انار ملتے نہیں شہروں میں دیہاتی لوگ ایسے انار کھا رہے ہیں کل ہی میں جا کر کے اور اس باغ کو حکومت کی ملکیت میں اس کے دل میں بے ایمانی دوپہر کے بعد جب چلنے لگا تو نوجوان سے پھر مسافر کہنے لگا نوجوان میں چلا ہوں نہ جانے ہماری تیری کب ملاقات ہو اگر تیرا دل اجازت دیتا ہو تو ایک گلاس اور پلا دے بادشاہ کے پاس میں نے دیکھا اسی باغ سے پھر سے انار توڑ کے لایا ہے پہلے انار کے دانے سے پورا گلاس بھر گیا تھا اس باغ جب بادشاہ کو پیش کیا گیا تو اس کی رنگت اڑی ہوئی اس کا ذائقہ بگڑا ہوا کڑوا ذائقہ بڑا حیران پریشان نوجوان سے بادشاہ نے کہا یعنی مسافر نے کہا نوجوان کہاں سے لے کر کے آیا پہلا والا انار تو بڑا اچھا تھا بڑا خوش ذائقہ تھا بڑی اچھی رنگت تھی بڑی اچھی خوشبو تھی ہاں یہ تو دوسرے کسی باغ سے توڑ کے لایا ہے ایسا لگتا ہے دوسرے گلاس یہ دوسرا انار کا پیڑ ہے ایسا لگتا ہے پہلے والا نہیں ہے مسافر کہنے لگا نوجوان کہنے لگا مسافر جی نہ میں نے باغ بدلا ہے نہ میں نے گلاس بدلا ہے نہ میں نے ٹہنی بدلی ہے نہ میں نے انار کا درخت بدلا ہے یہ انار کا درخت بھی وہی باغ بھی وہی گلاس بھی وہی سب کچھ بھی یہی مسافر کہتا کہ نوجوان پھر سارا ذائقہ کہاں چلا گیا ساری رنگت کہاں چلی گئی یہ خوش ذائقہ جو تھا کہاں برباد ہو گیا نوجوان کہنے لگا مسافر جی ایسا معلوم ہوتا ہے اس ملک کے بادشاہ کے دل میں بے ایمانی ہے اسے یہ نہیں پتا یہ بادشاہی سے بادشاہ نے جب سنا دل میں دھکا لگا اللہ ابھی تو صرف ارادہ کیا ہے بے ایمانی کا یہ ارادے کی نحوست ہے اور کر بیٹھوں گا تو کیا ہو فوراً دل میں توبہ کی اے اللہ میں اپنے اس برے کام سے توبہ کرتا ہوں اللہ مجھے معاف فرما دیجئے اب میں جس کا یہ باغ ہے اسی کو رہنے دوں گا اب میں اس کو حکومت کے اندر نہیں کروں گا بہت نادم ہوا شرمندہ ہوا رو دھو کر چلتے وقت پھر نوجوان سے کہنے لگا نوجوان اگر تیرا دل اجازت دیتا ہو پتہ نہیں زندگی وفا کرے کہ نہ کرے پتہ نہیں میرا تیرا دوبارہ ساتھ ہو کہ نہ ہو میری تیری دوبارہ ملاقات ہو نہ ہو اگر تیرا دل اجازت دیتا ہو تو ایک گلاس اور پلا بادشاہ کہتا ہے میں نے پھر دیکھا دیکھو بھی کہاں سے لاتا ہے بادشاہ کہتا ہے اسی باغ اسی ٹہنی سے اسی ڈال سے اور اسی انار کے درخت سے پھر سے ایک انار کا پھل توڑ کے لایا اور فرمایا کہ اس بار جب نکلنا شروع کیا رس تو ابھی ایک چوتھائی بھی نہ پورے طور پر پورا ہوا تھا پھل کی گلاس نوجوان اور بادشاہ کہتا ہے جب میں نے پی کے دیکھا پہلے سے بہترین خوشبو پہلے سے بہترین ذائقہ پہلے سے بہترین رنگت میں حیران پریشان میں کہنا مسافر کہنے لگا نوجوان یہ کہاں سے لے کر کے آیا لگتا ہے کوئی اسپیشل انار تھا لگتا ہے کہ کوئی تو الگ سے رکھ کے لایا تھا نوجوان کہنے لگا مسافر جی ایسی بات نہیں ہے معلوم ایسا ہوتا ہے اس ملک کے بادشاہ نے بے ایمانی کرنے سے توبہ کر دی ہے اور اللہ نے اس کی توبہ کو قبول اے لوگوں بادشاہ کے انصاف کا اور بادشاہ کے ظلم کا کھیتیوں میں بھی جاتا ہے سبزی ترکاریوں میں بھی جاتا ہے درخت کے پتے پتوں میں جاتا ہے تنے تنوں میں جاتا ہے آج یہ سارے شکایت کر رہے ہیں کہ ہمیں سبزیوں میں ذائقہ نہیں آتا سبزیوں میں ذائقہ نہیں آتا حکمران حکم نہیں دیتے کتنا انصاف کرتے ان کو بھی تو ذرا نظر اٹھا کے دیکھو کتنے پورے طور پر یہ انصاف کرنے والے ہیں فرمایا بادشاہ کے انصاف کا اور بادشاہ کے ظلم کا اثر کھیتیوں میں بھی جاتا ہے سبزی ترکاریوں میں بھی جاتا ہے درخت کے پتے پتوں میں جاتا ہے تنے تنوں میں جاتا ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے سب سے پہلے انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ جائے گا. اور یہاں پر بادشاہ سے مراد نہیں جو پورے طور پر ملک کے اوپر حکومت کرتے ہیں، نہیں، ایک گھر کے اندر اپنے 4 بیٹوں کے درمیان انصاف کرنے والا بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. ایک مدرسے کا محتمم اپنے تمام اسٹاف کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے والا بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. ایک پورے طور پر اپنے تمام شاگردوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے والا وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. ایک پورے طور پر کھانے کا مالک جو اپنے تمام ملازمین کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتا ہوگا وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. ایک ماں جس نے 2 بیٹیوں کے ساتھ انصاف کیا ہوگا انشاءاللہ العزیز وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگی. علی امام عادل کی تشریح کرتے ہوئے ملا علی قاری نے لکھا، بیر الرائے نے لکھا، وہ تمام کے تمام وما ملکت ایمانکم نے جو شامل ہے، یعنی جو ہمارے ماتحت آتے ہیں اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی عدالت میں عرش کے سائے میں ہمیں جگہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. جس دن اللہ کے عرش کے سائے کوئی اور عرش کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا. دوسرے نمبر پر فرمایا رجل قلبه معلق في المساجد، وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہو، وہ دل وہ آدمی وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. ایک وقت کی نماز پڑھی کہ پھر بار ارے وقت تو نہیں ہو رہا ہے، فجر پڑھی ظہر کے وقت کا انتظار، ظہر پڑھی عصر کے وقت کا انتظار، عصر پڑھی مغرب کے وقت کا انتظار، مغرب پڑھی عشاء کے وقت کا انتظار، عشاء پڑھ کے گیا الارم لگا کے سو رہا ہے کہیں فجر نہ چلی جائے. میرے نبی نے فرمایا رجل قلبه معلق في المساجد، وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہو اس کو بھی رب الجلال اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. میں عرض کر دوں آپ سے مسجدوں سے اپنے آپ کو قریب کرو، مسجدیں باقی رہیں گی، مسجدوں کو آباد کرنے والے بھی انشاءاللہ قیامت تک چمکتے رہیں گے. بس یہی آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. امام جلال سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الفتور الصافرہ فی امور الاخرہ میں یہ حدیث درج فرمائی ہے. فرمایا امام الانبیاء نے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ سورہ اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرما دے گا، اسرافیل سور پھونک دو، سارے کے سارے کائنات فنا ہو جائے گی، زمین لپیٹی جائے گی، اذا السماء انشقت آسمان پھاڑ ڈالا جائے گا، فاذا النجوم انكدرت ستارے ٹوٹ پڑیں گے، فاذا الجبال سيرت یہ 19,000 فٹ اونچائی والے پہاڑ یہ بھی دھلی ہوئی کی طرح ہوا میں اڑ جائے گا، فاذا البحار فجرت فاذا البحار فجرت یہ تقریباً یہ 14 کروڑ 7 لاکھ مربع میل کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے کھاٹے مار کا سمندر جو تقریباً 11 کلومیٹر گہرا سمندر یہ بھی سورہ اسرافیل کی آواز سن کر کے سوکھ جائے گا. فرمایا جب ساری کائنات فنا ہو جائے گی، جتنی زمینوں کی جگہیں ہیں، جتنی پورے طور پر مسجدوں کی زمینیں ہیں، اللہ ان کو فنا نہیں کرے گا بلکہ مسجدوں کی جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ مدرسوں کی جہاں اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے، ان جگہوں کو رب ذوالجلال خیر عطا فرمائیں گے. یہ چلتی چلتی میدان عرفات پہنچ جائیں گی اور بیت اللہ کی قیادت میں جنت الفردوس میں داخل کر دی جائیں گی. اسی لیے ملا علی قاری نے لکھا مسجد قیامت تک صبح قیامت تک میدان محشر تک باقی رہیں گی. مسجدوں کو آباد کرنے والے بھی انشاءاللہ اللہ کے یہاں سرخرو رہیں گے. مسجدوں سے اپنے آپ کو قریب کرو، مدرسوں سے اپنے آپ کو قریب کرو، علماء سے اپنے آپ کو قریب کرو. یہ فقیر کا بہت بڑا پروپیگنڈا ہے کہ علماء کا تعلق عوام سے کاٹ دیا جائے، علماء کو کے خلاف عوام کو برگلایا جائے. نہیں، یہ شیطانی فطرت ہے. یہ علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہ شعراء سروں کے تاج ہیں، یہ حفاظ ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہ قراء ہمارے سروں کے تاج ہیں. جو تھوڑا بہت دین نظر آ رہا ہے، جو داڑھی ٹوپی نظر آ رہی ہے، یہ علماء ہیں. رب ذوالجلال و جلال کی قسم جتنی علماء ختم ہو جائیں گے، یہ خطبہ ختم ہو جائیں گے، یہ خطبہ ختم ہو جائیں گے، یہ قاری ختم ہو جائیں گے، یہ حفاظ ختم
جب دور قیامت کا قریب آئے گا لوگ علماء کو دھوکہ دے دیں گے، لوگ علماء کی برائیاں شروع کر دیں گے، لوگ کی برائیاں کیڑے نکالنا شروع کر دیں گے، اور کیا ہوگا؟ فساد الذین فاسقون، قوم کا سب سے بچلن انسان قوم کا سردار بن جائے گا، اور کیا ہوگا؟ وزارت الاصوات فی المساجد، ان ممبروں پر جاہلوں کا قبضہ ہو جائے گا، ان مسجد کے ممبروں پر بھی جاہل آ کر کے بیٹھ جائیں گے، جو تماشے کی بات کریں گے، تمہیں رنگینی کہانیاں سنائیں گے، جن کا تعلق نہ دین سے ہوگا، نہ اسلام سے ہوگا، نہ ایمان سے ہوگا، یہ تمہیں چوپڑی باتیں بتائیں گے۔ اور میرے نبی نے فرمایا یاتونکم من الاحادیث، تمہیں ایسی حدیثیں سنائیں گے بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو نہ تمہارے باپ نے سنی ہوگی نہ دادا نے سنی ہوگی۔ جب ایسا دور آ جائے تو تم اپنے آپ کو یا تو میں قید کر لینا یا ڈٹ کر علماء کا ساتھ دینا، اس کے علاوہ تیسرا آپشن کوئی موجود نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں میرے نبی ابو الفتن مشکا شریف میں فرماتے ہیں ایسا وقت دیکھنے سے پہلے تم دعا کرنا اللہ تمہیں موت دے دے، کیونکہ فتنوں کا دور ہوگا۔ اے لوگوں، دجالی طاقتیں عبور پہ ہیں، ان قریب دجال نکلنے والا ہے، وہ یارو در غریب اسرائیل جو ساری دنیا پر قبضے کا خواب دیکھتا ہے، جو ساری دنیا سے اسلام اور قرآن کو ملانے کا ناپاک خواب دیکھتا ہے، وہ چاہتا ہے قرآن مل جائے، اسلام مل جائے، لیکن یہ رب الجلال کا عدل فیصلہ ہے۔ جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ اس آسمان و زمین کے نظام کو چلائیں گے۔ جس دن کوئی باقی نہیں رہے گا رب کا نام لیوا، کوئی مائی کلار یہودی بھی باقی نہیں رہ پائے گا، کوئی نصرانی بھی زندہ نہیں رہ پائے گا۔ دوسری قوموں کو زندہ رہنے کے لیے اہل ایمان کی ضرورت پڑا کرتی ہے، اہل اسلام کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ مسلمانوں، ضرورت کی اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، اپنے آپ کو تمام قسم کے جھگڑوں سے پاک رکھو۔ آپ کا مسلک آپ کو مبارک، آپ کا مسلک آپ کو مبارک، آپ کا مسلک آپ کو مبارک، آپ کا پورا طور آپ کو مبارک۔ لیکن جب ملت کی بات آئے، جب امت کی بات آئے، جب ایمان کی بات آئے، جب اسلام کی بات آئے، تو ملت و واحدہ کا ثبوت دیا کرو، ایک ہو جایا کرو، پھر مسلمان بنا کرو، فرقوں میں نہ بٹا کرو۔ فرقوں میں فتنے بڑھنے سے تمہاری قوم کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ کوئی ظالم ہمیں فرقوں پر فرقے واریت میں بانٹ کر کے نہیں دیکھتا، بلکہ صرف مسلمان کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ میں بالکل ان جھگڑوں میں نہیں پڑتا، رفع دین کرنا نہیں کرنا ہے، آمین زور سے کہنا ہے، آہستہ کرنا ہے، سلام پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، آپ کی مرضی، آپ اپنے گھر پہ چلے، آپ اپنے گھر میں اپنے مسلک پر خوب عمل کریں، لیکن خبردار جب امت کی بات آئے، قوم کی بات آئے، ملت کی بات آئے، اسلام کی بات آئے، ایمان کی بات آئے، تو صرف مسلمان بنا کرو، پھر نہ دیوبندی بنا کرو، نہ بریلوی بنا کرو، نہ اہل حدیث بنا کرو، نہ جماعت اسلامی بنا کرو، صرف اور صرف مسلمان بنا کرو۔ قبر میں نہیں پوچھا جائے گا تم دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، اہل حدیث ہو یا جماعت اسلامی ہو، قبر میں سب سے ایک ہی سوال ہوگا، من ربک، ما دینک، ما نبیک۔ میدان محشر میں 5 ہی سوال ایک سے ہوں گے۔ بتاؤ عمر کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، بتاؤ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جانے ہوئے مسئلوں پر کتنا عمل کیا۔ جنت وہی اللہ نے دیوبندیوں کے لیے رکھی ہے، وہی جنت بریلویوں کے لیے ہے، وہی جنت اہل حدیث کے لیے ہے۔ کبھی جنتوں کو فرقوں میں نہیں بانٹا گیا، نہ قبر کے سوالوں کو فرقوں میں بانٹا گیا۔ کیوں آپس میں تماشے کرتے ہو؟ یہ وقت اتحاد کا ہے، اتفاق کا ہے۔ دشمن چاہتا ہے فرقوں میں بانٹ کے توڑ دیا ہے، اس کی سازش کو ناکام کرنا ہے۔ محبت کے پیغام کو عام کرو، محبت کے پیغام کو عام کرو، ملت بن کے رہو، امت بن کے رہو، اتحاد کے ساتھ رہو۔ تمام کے تمام جتنی ہمارے اختلافات ہیں ان کو بالائے طاق رکھو، محبت کے
پیغام کو عام کرو. یہی قرآن کا پیغام ہے, یہی اسلام کا پیغام ہے, یہی جلسہ سیرت النبی کا پیغام ہے, یہی اصلاح معاشرہ کا پیغام ہے, یہی نعتیہ مشاعرے کا پیغام ہے, یہی نبی کا پیغام ہے. اے لوگوں, لیس المؤمن بالتعاد ولا باللعاب وعلى الفاحش وعلى البذيء فلا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنجسوا كونوا عباد الله اخوانا. یہی پیغام رب ذوالجلال کا ہے. واعتصموا بحبل الله جميعا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, ملت واحدہ کا ثبوت دو, ولا تفرقوا ولا تفرقوا, مت بٹو فرقوں میں. واذکروا نعمت اللہ علیکم, یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو انہوں نے چھوڑ کی. ان کو تمام الفاظ بین قلوبکم فاصبحوا بنعمتہ اخوانا. ہاں تمہارے دلوں میں دوسرے کی دشمنی تھی, اللہ نے اس میں محبت پیدا کی. اس نعمت کو یاد کرو. ہاں دشمنی کو ختم کرو, محبتوں کے پیغام کو عام کرو. اگر کسی سے ہمارا کوئی ذاتی اختلاف ہے, آپ اس سے ملیں, آپ اس سے ملاقات کریں, اس سے کہہ دیں بھائی آپ کی بات ہمیں پسند نہیں آئی, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے. کیا ضرورت ہے کسی پر کیچڑ اچھالنے کی, کیا ضرورت ہے کسی کو برا بھلا کہنے کی, کیا ضرورت ہے کسی کی سرعام بے عزتی کرنے سے. ہاں اس چیز کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. سرعام کسی کی بے عزتی نہ کیا کرو. بس آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. میرے نبی نے کعبے کا غلاف پکڑا اور فرمایا اے کعبہ تو سب سے زیادہ مجھے چاہیتا ہے. اس دھرتی کے اوپر تو حرم محرم ہے, اللہ کا گھر ہے, اللہ کا گھر ہے. لیکن اے کعبہ کوئی تجھے 70 مرتبہ گرائے, 70 مرتبہ بنائے, مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف ایک مسلمان کو بے عزت کرنے سے ہوتی ہے. اے لوگوں, مسلمانوں کی عزت کیا ہوتی ہے؟ اپنے پاک سے پوچھو. لا تسبن احدا ولا تحقرن من المعروف شيئا وان تكرم اخاك وانت مبسط اليه وجهك ان ذلك من المعروف. علماء سے ان حدیثوں کا ترجمہ سن لینا, تشریح کرنے کا وقت نہیں, بس مختصر پیغام یہ ہے محبتوں کے پیغام کو عام کرو. میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی کہوں گا آپ بھی محبتوں کے ساتھ گھر کے اندر رہیں, اتفاق کے ساتھ گھر کے اندر رہیں. آپ ساتھ ہو کے جھگڑوں کو ختم کریں. ہاں ایک دن اپنی ساس کے پاس جایا کرو, جا کر کے اس کو پیار سے امی کہہ دو, سارے گلے دور ہو جائیں گے, سارے شکوے دور ہو جائیں گے. آپ کی ماں سے ہی آپ کے شوہر کو پیدا کرنے والے شوہر کی تو یہ ماں ہے. ہر شخص کے 3 والدین ہیں, ایک وہ جس نے اس کو پیدا کیا, دوسرا وہ جس نے اس کو علم پڑھایا, تیسرا وہ جس نے اس کو اپنی بیٹی یا بیٹا نکاح پہ دیا. اپنی بیٹیوں آپ اپنی شوہر کی والدہ کو اپنی حقیقی ماں سمجھا کرو. ایک دن ہفتے میں جایا کرو اور کہا کرو ابھی خالہ جان, امی جان, ساسو ماں, ابھی کل کو ہمارے اس گھر کے اندر آپ کی بیٹی کا مرضی میں کا گھر میں کھانا بنا, پرسوں آپ کی پوتیوں کا مرضی کا گھر میں کھانا بنا, اس سے پہلے میری مرضی کا گھر میں کھانا بن چکا ہے. خالہ جان آپ کی کیا مرضی ہے, آج آپ کی مرضی کا گھر میں کھانا بنے گا. آپ بتائیے تو صحیح کیا دل کرتا ہے آپ کا کھانے کو؟ وہی آج کے کچن میں ہم بنائیں گی. جس دن سے امت کی بہو اپنی ساس کو ماں سمجھنے لگے گی, میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اسی دن سے امت کی ساس بھی اپنی بہو کو بیٹی سمجھنے لگے گی. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے نہیں. آپ کے اندر بھی کچھ کمیاں ہیں, ان کے اندر بھی کچھ کمیاں ہیں. دوسروں کی انگلی نہ اٹھا کر اپنی کمیوں کو دور کر لو, انشاءاللہ گھر کا ماحول سدھر جائے گا. والدین کی خدمت کرو, ماؤں کی خدمت کرو, والد کی خدمت کرو, بہنوں کی خدمت کرو, بیٹیوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ. یہی جلسوں کا پیغام ہے. امت بن کے رہو, محبت کے پیغام کو عام کرو. اس ملک کو محبت کی بہت ضرورت ہے. چاروں طرف نفرتیں ہیں, اسی سے ملک ٹوٹ رہا ہے. اے لوگوں, محبت کے پیغام کو زندہ کرو. اللہ آپ بھی اور آپ کی برکتوں سے مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وقت بھی کافی ہو رہا اور طبیعت بھی اچھی نہیں ہے, آواز بھی بہت متاثر ہے, اور تمام کے تمام ہمارے جتنے احباب ہیں وہ بھی تشریف لے آئے. قاری پرویز یزدانی صاحب, عمر عبداللہ صاحب, دیگر احباب ہمارے یہاں تشریف فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے. اللہ اس بند کو, اس مجلس کو, اس جلسے کو اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمانے, ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. میں
ایک بار پھر میں قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ہی اراکین کمیٹی کا، خصوصاً حضرت مولانا رضوان صاحب کا، حضرت جناب قاری عبد الوہاب صاحب تجویدی کا، دیگر تمام محبین حضرات جتنے یہاں تشریف فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی شان کے مطابق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک ہندوستان کی بھی حفاظت فرمائے، وقت کی تمام باطل طاقتوں کے باطل منصوبوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، سارے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ امن و سکون نصیب فرمائے، اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کو خوب ترقیات سے ہمکنار فرما دیجئے، اللہ آپس کی تمام کے تمام اتنی نفرتیں ہیں تنازع ہیں اللہ دور فرما دیجئے، محبتوں کی فدائیں پورے طور پر سارے عالم میں چلا دیجئے، اللہ تعالیٰ اے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے، لیتک تحلو العیام مريرة وليتك ترضى والانعام غذاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبين العالمين خراب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.